ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ ثم الصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسولہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مسلسل کچھ ایام سے بلکہ کچھ شبوں سے آپ کے سامنے اسی آیت کو میں پڑھ رہا ہوں اور اسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو آگے بڑھتی ہے. اور کل کیونکہ شب ضربت جناب امیر المومنین علیہ السلام تھی تو اس حوالے سے جناب امیر المومنین کے فضائل پیش کرنے کی کوشش کی میں نے کسی حد تک. اور اس سے پہلے میں نے اور کل بھی اس موضوع پر گفتگو اس کا میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں جو ایک سوال آیا ہے اور یہ ہمارے عقیدے کا بنیادی سوال ہے اور صرف ہمارے عقیدے کا بنیادی سوال نہیں ہے بلکہ قرآن اس قانون کو بنیادی ترین طریقے سے پیش کر رہا ہے. قرآن کا پرائمری بیسک اور فاؤنڈیشنل جو قانون ہے جو ایکویشن ہے وہ یہی ہے جس پر میں آج بات کرنے والا ہوں کہ ہمارے مذہب کے سلسلے میں پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گفتگو کرتے ہیں اور یہ جب ایک طریقے سے اس پوائنٹ کو اس ایکویشن کو جب بناتے ہیں ہمارے سامنے سوال پیش کرنے والے تو یہ کہ بہرحال کائنات کا مرکز خدا ہے، حقائق کا، چیزوں کی ریالٹی کا، ایگزسٹنس کا، ہر چیز کا مرکز خدا ہے یا امام ہے. آپ کہیں گے خدا ہے تو نوجوان ہمارے سوال کر سکتے ہیں، دوسرے لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کی باتوں سے تو نہیں لگتا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں. آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں علی ابن ابی طالب، ممبر سے اترتے ہیں علی ابن ابی طالب، آپ کے اپنے مردے کو تلقین پڑھا رہے ہیں اذا اتاک الملکان المقربان، جب دو فرشتے آئیں تو بتا دینا ان کو کہ تمہارا رب یہ ہے، رسول یہ ہے، قرآن یہ. اور اس کے بعد لمبی چوڑی آپ ایک سلسلہ شروع کرتے ہیں. دیکھو فرشتوں سے کہنا میرا پہلا امام یہ، دوسرا یہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 10واں، 11واں، 12واں، اور یہ بتا دینا کہ ہم تم سے کہہ رہے ہیں اے ہمارے مردے جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہے ہیں کہ یہ بڑے بہترین ائمہ ہیں. لا تخف ولا تحزن، گھبرانا مت، ڈرنا مت. تو یہ سلسلہ کیا ہے آپ طے کیجئے پہلے. اور یہی اعتراض ہے، یہی چیز ہمارے بچوں کے ذہن میں آ رہی ہے. اور یہاں سے میں ایک بات آپ کے سامنے پیش کروں کہ جس طرح سے معصومین کے فضائل کل میں نے ایک اشارہ کیا، اس کا ایک ڈیوائن اسپیکٹ ہے اور ہیومن اسپیکٹ ہے. آسان الفاظ میں کہوں کہ فرشی فضائل اور عرشی فضائل، اور آسان زبان میں کہوں زمینی فضائل اور آسمانی فضائل، ان دونوں فضیلتوں کو ہمیں ان کے مقام پر رکھ کر سمجھنا پڑے گا. یعنی اگر جناب امیر علیہ السلام کو بھوک لگ رہی ہے تو جناب امیر کو کیا برداشت کرنے کا؟ بھوک لگ رہی ہے، جو کی روٹی کھا رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں. اب ان مراحل کو کیسے حل کیا جائے؟ اس شرم و حیا کے ذریعے کہ جو جناب امیر کو وجود خدا سے تھی اور جو گفتگو بیان فرمائی جناب امیر نے. دیکھیے میں جناب امیر کے حوالے سے 2-3 شبوں میں جتنی زیادہ باتیں کر سکوں کر دوں گا، اور بعض باتیں شاید آپ کی نظر میں مبہم بھی ہوں، ایمبیگوس ہوں کہ مولانا کلیئر نہیں کر پائے، تو بالکل اس کے بعد بیٹھتے ہیں، سوالات کیجیے گا، مجھے بڑی خوشی ہوگی. لہٰذا بہت سی چیزیں ہم کہتے ہیں جناب امیر کا تقوی، زہد، اتنی پیچیدہ بحث ہے خود فضائل جناب امیر کے بارے میں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اور اس کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے کہ یہ فضیلت، خوب توجہ کیجیے گا، یہ فضیلت جو جناب امیر کی ہے اس کی بنیاد زہد ہے، تقوی ہے یا حیاء الہی. میں نے کئی دفعہ کہا وکٹر ہیوگو اگر جناب امیر کو شاید پڑھ لیتا تو جو اس نے ناول لکھا ہے بڑا مشہور اپنا، جو دنیا کی شاید 7, 8, 10 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو جناب امیر فضہ، کوفے کا واقعہ لگتا ہے، فضہ آئیں اور ایک پوٹلی میں اور وہ کھانا دیا، توڑا تو جو کی سوکھی روٹی نکلی. ایک صحابی بیٹھا تھا، لگتا ہے بڑا بے تکلف دوست تھا جناب امیر کا، اس نے جناب فضہ سے کہا اما ترحمی علی ھذا الشیخ،
اس بوڑھے پر رحم کیوں نہیں کرتی ہو تم؟ بوڑھا کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ جناب امیر المومنین کو، کہ اس بوڑھے پر رحم کیوں نہیں کرتی؟ ایک جو کی روٹی کھانے کی اس کی عمر ہے، 60 برس کی عمر ہو چکی ہے، جو کی روٹی کھائے گا سوکھی نمک کے ساتھ؟ کہا کہ خود اسی نے حکم دیا ہے اور پوٹلی پر مہر لگا کے رکھی ہے کہ مبادا کوئی بیٹی شفقت پدری کی وجہ سے اپنے حصے کا روغن زیتون نہ ملا دے۔ تو جناب امیر سے پوچھا گیا، شخصیت یہ الگ ہے، بشر اپنے طور سے نہیں سمجھ سکتا، بشر کو اس زمین سے تھوڑا سا بلند ہونا پڑے گا کہ جب جا کر وہ جناب امیر کی شخصیت کو سمجھے گا۔ جناب امیر المومنین کی، یہ بڑا میں عجیب جملہ کہہ رہا ہوں، اور آپ کے ذہنوں کی جس طرح تربیت ہو چکی ہے تو ڈر بھی لگتا ہے بعض جملے کہتے ہوئے۔ یہ دین کے اس زاویے سے آپ جناب امیر کو نہیں سمجھ سکتے جو آپ کے ذہنوں میں ہے۔ عبادت کی توہین نہیں کر رہا، جناب امیر ناراض ہیں جو عبادتوں میں کوتاہی کرے، جناب امیر ناراض ہیں جو حرام اور واجب کی پابندی نہ کرے، لیکن اس جملے کو سامنے رکھتے ہوئے سرکار یہ عبادتیں اگر اپنے صحیح مقام پر نہ ہوں تو ٹھک بیٹھک ہیں، اس کے لیے خون میں ایک خاص طہارت چاہیے۔ اور یہ ہمیشہ میں نے کہی ہے بات، اور پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں چلیے، تاریخ اسلام میں 1400 برس کی اسلام کی تاریخ ہے، انبیاء کی تاریخ ہے، نبی کے لشکر والوں میں سے کسی نے کسی کافر کو قتل کیا ہو، اور اس کافر جو مقتول تھا نبی کے ہاتھوں قتل ہوا جنگ میں، اور پھر وہاں سے اس کی ماں یا بیٹی یا بہن یا بیوی آئے اور بجائے اپنے مقتول کے ماتم کرنے کے قاتل کا اور قاتل کے باپ کا قصیدہ پڑھے۔ میں بھی صبح تک بیٹھا ہوں، آپ بھی صبح تک بیٹھیے، گوگل آپ کے پاس بھی ہے، بچوں کے پاس بھی ہے، سرچ کیجئے تو علی بن ابی طالب کائنات کی وہ شخصیت ہے جو کسی بھی لحاظ سے ناقابل درک ہے اور بڑی آسانی سے درک کے قابل ہے۔ پیراڈاکس ہے شخصیت میں جناب امیر کی، معمولی شخصیت نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ تو ہم کو اور آپ کو شیر مادر کی وجہ سے ہم کو اس ماں نے پال پوس کے بڑا کیا کہ جو آزادار تھی، تو ہم کو بیٹھے بٹھائے ایک چیز میں سنتے نعرہ حیدری کی آدھی بس آگے بڑھو سرکار، اس ملائکہ کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں زیارت علی بن ابی طالب کے، آپ یہاں پر نعرہ حیدری یا علی السلام علیکم یا امیر المومنین، اور یہ اتنا آسان نہیں ہے، مذاق نہیں ہے یہ بالکل۔ خود نام علی بن ابی طالب کی قدر و قیمت جا کر آپ عالم غیب میں پوچھیے، جو دن علی بن ابی طالب کے نام سے منسوب ہے غدیر، امام رضا فرماتے ہیں کہ زمین سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے یہ دن۔ آپ کس جگہ سے لیں گے؟ تو بہرحال وکٹر ہیوگو کی بات ہو رہی تھی، تو اس نے ایک ناول لکھا ہے بڑا مشہور، اور آپ لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں بعض وجوہات کی بنا پر، تو امیر المومنین کا جملہ ہے، کیا کھا رہے ہو علی، دیکھو یہ اس بوڑھے پر رحم تو کرو۔ تو جناب امیر سے پوچھا، کسی نے فرمایا کہ لعل فی الیمامۃ والحجاز من لا عہد له بالشبع ولا طمع له فی القرص۔ یہ دو جملے ایک طرف، اور یعنی آپ کہیں گے کہ امیر المومنین جو کی سوکھی روٹی کھاتے تھے زہد کی وجہ سے، میں آپ سے اختلاف کرنے کی اجازت چاہوں گا، یہ زہد نہیں ہے، زہد امیر المومنین کہیں اور دکھتا ہے، یہ ہے حیا الہی۔ آپ نے حیا الہی کیا ہوتی ہے مولانا؟ تو یہ حیا وہ ہے جو ذات خدا میں موجود ہے، یہی حیا ذات الہی سے براہ راست آئی ہے وجود مبارک علی بن ابی طالب میں۔ حیا کو پہلے آپ سمجھیے کہ آپ کے اور میرے درمیان حیا کیا ہوتی ہے۔ ارے آپ بیٹھے تھے محفل میں، مولانا بیٹھے تھے، پیر پھیلا لیتے پیر، اچھا نہیں لگا، مولانا بیٹھے تھے، بزرگ بیٹھے تھے، ہم پیر، حیا شرم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معاشرے کے کچھ قوانین ہیں، لوگوں کو دیکھ رہے ہیں آپ، تو ان کے سامنے پیر آپ کو پھیلاتے ہوئے اچھا نہیں محسوس ہوتا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی نہ ہو، خالی ہو، آپ پیر پھیلا لیں گے، ٹھیک ہے، ادھر بیٹھیں گے، سریے جناب امیر المومنین کی روزے کی تصویر ہے، پیر پھیل، کیا ہے یہ تصویر بھیجا، میں شرم آتی ہے، مولا سے منسوخ، ہم پیر یہاں نہیں پھیلائیں گے کسی اور جگہ، اس کو ہٹا دیجئے آپ، تو پھر آپ پیر پھیلا لیں گے۔ یہ ہے کیا حیا؟ یعنی آپ کو ایک ماحول، ایک انوائرمنٹ، ایک ایمبیانس ایسا ہوتا ہے جو آپ کو وہ کام کرنے سے روکتا ہے جو آپ کا حق ہے، جو جائز ہے، جو آپ کو خدا نے منع نہیں کیا۔ جائز ہے، پیروں میں تکلیف ہو رہی ہے، کیا کہیں پر حرام ہے کہ زری کی تصویر ہو؟ تو آپ البتہ فقہی لحاظ سے بعض دفعہ حرام ہے، بعض دفعہ جائز ہے، وہ اس بحث میں نہیں جا رہا۔ کہیں پہ لکھا ہے، بزرگ بیٹھے ہوں، بزرگ سے کہیے مجھے اجازت ہے پیر پھیلا دوں،
تو وہ کہیں ہاں بیٹا پھیلا لو. آپ تب بھی نہیں پھیلائیں گے, بزرگ ہیں باہر, کسی اور کمرے میں جا کے آپ پیر پھیلا لیں گے. تو حیا یہ ان قوانین کو وضع کرتی ہے آپ کے لیے جس کو آپ امپلائی کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اس ماحول کی وجہ سے. خدا کی ذات میں حیا کب ہے؟ دیکھیے میں بالکل جلدی جلدی ان باتوں کو پیش کر کے نہیں آگے بڑھنا چاہتا, کیونکہ کائنات کی مظلوم ترین ہستی کی ہم یہاں یاد منا رہے ہیں. کائنات کی اگر میں کہوں اور آپ کو اعتراض نہ ہو, رسول اللہ سے زیادہ مظلوم ہے جناب امیر. زیارت کہہ رہی ہے افضل المظلوم اصبر الصابرین, یعنی کہ عجیب شخصیت ہے واللہ. خیر اس طرف نہ جائیں تو بہتر ہے. خدا کی حیا کہاں پر ہے؟ خدا کی حیا وہاں پر ہے. جلدی سے واقعہ سنو, آپ سب کو پتہ ہے. جلدی چلو یہاں سے, رسول اللہ جا رہے ہیں, جلدی چلو یہاں سے. اصحاب نے بچا جلدی سے چلتے ہیں. واپس آئے اسی جگہ پہ, کہا رک جاؤ, بیٹھ جاؤ, ٹھہرو ذرا, توقف کرو. کیا سبب ہے؟ جاتے وقت وہی مقام, آتے وقت وہی وم, آتے وقت بھی وہی مقام. کردار میں, رویے میں تبدیلی کیوں؟ کہ جب جا رہا تھا تو اس مردے پر, میت پر عذاب ہو رہا تھا. اب آتے وقت عذاب اٹھ چکا ہے, رحمت ہے. تو میں نے نہیں چاہا کہ عذاب والی جگہ پر میں توقف کروں, اور میرے الفاظ میں نے نہیں چاہا کہ جہاں پر ثواب آ رہا ہے وہاں سے میں گزر جاؤں. عذاب سے دور گئے, ثواب مل رہا تھا مردے کو, تو بیٹھ گئے. رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس مردے کا جو بیٹا تھا, اولاد تھی, اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا. تو خدا کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جس کا بیٹا میرا نام لے رحمان اور رحیم کے ذریعے, میں اس کے باپ کو عذاب کروں. اچھا مجھے بتائیے یہ کون سا قانون ہے؟ کوئی قانون ہے یہ؟ کوئی قانون نہیں. کسی حدیث میں آیا ہے اس طرح سے؟ یہی حدیث ہے اور اس طرح دوسری حدیثوں میں آیا. یہ ہے کیا قانون؟ آپ اس کو سمجھتے رہیے. تو یہ حیا الہی ہے. کیا مطلب حیا الہی ہے؟ خدا پر کسی چیز کو کسی چیز نے لاگو نہیں کیا, تھوپا نہیں ہے, امپوز نہیں کیا ہے. یہ کہاں سے؟ خوب اس کی جڑ کو سمجھیے. پروردگار عالم جب اپنے مقام عظمت ربوبیت توحیدی کو دیکھتا ہے, پروردگار عالم جب اپنے ڈیوائن لیول کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے بڑی گھٹیا بات ہوگی کہ اس سے تعلق رکھنے والا, اس کے گوشت اور خون اور پوست اور ہڈیوں سے جڑ کر مل کر بننے والا اس کا بیٹا میرا ذکر کرے اور میرے کندھوں پر کوئی بھی ذمہ داری نہ آئے. خوب توجہ کیجیے گا, یہ خدا پر کس نے ذمہ داری کو لادا ہے, لاگو کیا, امپوز کسی نے نہیں. یہ ذات پروردگار کا تقاضا ہے. لہذا ذات علی ابن ابی طالب کی حیا کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی ہم سے نہیں پوچھ رہا, نہ خدا پوچھے گا, نہ پیغمبر پوچھیں گے. یہ جائز ہے, ہمارا حق ہے. دنیا کا فرات کا پانی ہماری زوجہ کا مہر ہے, حوض کوثر ہمارا ہے, نعمتیں تمہارے پھل ہماری وجہ سے پکتے ہیں, بارش ہماری وجہ سے ہوتی ہے, تمہاری نسلوں کی طہارت ہماری وجہ سے ہے. اللہ من اللہ ہو, تم جو دین سیکھتے ہو ہماری مودت کی وجہ سے سیکھتے ہو. زیادت جامع کبیرہ 10ویں ماہ بموالاتکم علمنا اللہ معالم دیننا. ہم نے مولانا یہاں پر سنڈے اسکول بنایا, یہاں ہم نے امام باڑہ بنایا. اچھا امام باڑہ بنایا آپ نے, یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ؟ میں اپنا سفر نامہ بتاؤں گا کیسے آیا میں عمان سے یہاں تک. 2 آدمی بھی شاید نہ بیٹھے ہوں. کیوں بیٹھے ہیں یہ؟ مولانا کچھ نہیں ہے, امامہ کچھ نہیں ہے. یہ محبت, یہ آپ کے جو سابقہ ذاکرین تھے جنہوں نے آپ کو پال پوس کے یہاں تک بڑھایا محبت امیر المومنین کے لیے, آپ کے ماں باپ نے, یہ میں آج ممبر پر بیٹھ کر اس کو کیش کروا رہا ہوں. اگر آپ میں محبت نہ ہو جناب امیر کی تو کوئی آپ کو افطار کے بعد گھر سے کھینچ کے باہر لا ہی نہیں سکتا. لہٰذا آپ اس بات کو سمجھیے کہ یہ جو مقام کا ایک تقاضا ہے. فرمایا, اس جملے کا ترجمہ کروں اور جوڑوں اس بات سے کہ لعل فی الیم, میں کیا کروں. دیکھیے یہ کبھی کبھی مجھے عجیب سا احساس بھی ہوتا ہے کہ مجلس کہیں اور چلی گئی ہے اور بات پھیل رہی ہے, لیکن میں یہ کیا کروں کہ یہ سنت رسول لگتی ہے مجھے کہ جب بھی جناب امیر کی طرف دیکھا گفتگو کے رخ کو موڑ کر جناب امیر کی طرف لے گا. وہی آ رہی ہے, وہی آ رہی ہے. رسول خدا سجدے میں ایک روایت کے مطابق پشت کے بل دراز کش ہیں, استراحت فرما رہے ہیں. ام سلمہ سے کوئی کمرے میں نہ آئے. سید الشہداء ہے, کہاں نانا ہیں کہاں ہیں, کمرے میں ہیں. اب میں بچوں کو سمجھانے کے لیے دھڑ سے دروازہ کھولا اندر, ام سلمہ نے روکا نہیں.
رسول خدا نے تو کہا تھا کسی کو مت آنے دینا. ام سلمہ بھی جانتی ہے یہ کسی نہیں ہے، رسول خدا بھی جانتے کسی نہیں ہے. جبریل وحی لا کر محو گفتگو تھے، روایت موجود ہے ہمارے پاس. سینے پر آئے، جبریل نے وحی روکی، کہا یا رسول اللہ اتحب حسینا، کیا حسین سے محبت ہے؟ آپ ان لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اسی عقل کے ذریعے کہ جن کے آمد کے بعد وحی رک جائے. آپ اس امیر المومنین کو سمجھنا چاہتے ہیں اپنی اس عقل کے ذریعے کہ رسول خدا منبر پر تشریف فرما ہو مسجد نبوی میں، اس کے بعد گفتگو کریں شعبان جا رہا ہے، رمضان مبارک کی یہ فضیلت ہے، انفاسکم فیہ تسبیح، نومکم فیہ عبادہ، من قرأ فی آیتن کان لہ ثواب من ختم القرآن فی غیر ھذا الشہر، اس میں تمہاری سانسیں تسبیح ہیں، تمہاری نیند عبادت ہے. اور دیکھو خدا جو ایک آیت پڑھے گا ثواب ملے گا جیسے پورا قرآن ختم کیا. اس میں یہ کرنا، نماز کو ایسے پڑھنا، روزہ ایسے رکھنا، رمضان کی فضیلت یہ ہے، خدا معاف فرماتا ہے، افطار دو، اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کراؤ. اچانک 32 برس کا یا 30 برس کا 28 برس کا علی بن ابی طالب، میں اپنے حساب سے کہوں تاریخ میں معین نہیں ہے کب کا واقعہ ہے. کل میں نے یہ جملہ پڑھا، ایک دفعہ وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ افضل اعمال کیا ہے اس مہینے کے؟ فرمایا الورع عن محارم اللہ، خدا نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے بڑی احتیاط کے ساتھ دوری کرو. حرام سے بچنا نہیں فرمایا، بڑی احتیاط کے ساتھ دور رہو اس مہینے میں. اور اب یا رسول اللہ جواب دے دیا آپ نے نوجوان کا، اب آپ خطبے کو آگے بڑھائیے. اس نوجوان کے چہرے کی طرف نگاہ گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. اب گفتگو چلی گئی، رمضان گیا، اب علی پر گفتگو ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ میں کیا بتاؤں آپ کو؟ یہ کیا ہے؟ یہ غلو ہے؟ نہیں سرکار، جو چیز بھی جناب، توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنیے، جو چیز بھی جناب امیر المومنین کے اس مقام کو واضح کرنے کے لیے بیان کی جائے کہ جو زیارات میں مولا کائنات کے بیٹوں نے بیان فرمایا ہے، جو بیٹیوں نے جس طرح سے گفتگو کی ہے، زوجہ مکرمہ طاہرہ اطہر صدیقہ کبریٰ نے گفتگو فرمائی، رسالت مآب نے قرآن میں، اگر ان چیزوں کو بیان کیا جائے قطعاً غلو نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ غلو ذات علی بن ابی طالب کے بارے میں ہو ہی نہیں سکتا اگر معصومین کے کلمات کے ذریعے گفتگو کی جائے. تو جناب امیر نے فرمایا، خوب سمجھیے گا اس بات کو، فرمایا کیوں کھا رہے ہو یا علی ایسا کھانا؟ کہا اس لیے کہ کاش یمامہ اور حجاز، اگر آپ جا کر میپ دیکھیے گا، یمن سے ریڈ سی سے جو یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، جزیرہ نما عربستان کا عربین پیننسولا جس کو 3 طرف سے پانی میں گھرا ہوا ہے، اور یمن سے شروع ہوتا ہے اور جاتا ہے کہاں تک؟ یہ تقریباً عراق کے بارڈر تک آپ کر لیجیے، کویت کے بارڈر تک اس زمانے کا. تو یہ 3 حصوں میں تقسیم تھا، نجد، یمامہ، حجاز. تو فرمایا لعل فی الیمامۃ او الحجاز، یہ جو 2 علاقے میری ٹیریٹری کے اندر ہیں، میری اسٹمپ چلتی ہے وہاں پر، سگنیچر چلتی ہے، مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا غریب ہو جس خوب جملوں کی فصاحت اور بلاغت پہ، ایلوکوینس پہ توجہ کیجیے گا، فصاحت ہے کیا، بلاغت کہاں پر ہے. فرمایا کاش یمامہ اور حجاز میں کوئی ایسا ہو کہ جسے یہ یاد ہی نہ ہو کہ اس نے آخری دفعہ پیٹ بھر کے روٹی کب کھائی تھی، اور شاید کوئی ایسا ہو کہ جس کے دل میں یہ خواہش جنم ہی نہ لے سکے. خوب توجہ کیجیے گا، خریدنے کی بات نہیں ہو رہی، اس کے دل میں یہ خواہش بھی نہ آ سکے کہ میں روٹی خرید کر کھا سکوں. یہ جناب امیر کا زہد ہے. یہ زہد نہیں ہے، یہ حیاء ربانی ہے. کیا مطلب یہ کہ آپ پیر پھیلانے سے گریز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک دفعہ دسترخوان پہ ایک چیز تھی رکھی ہوئی، ایک بزرگ نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے بھی ہاتھ بڑھایا، آپ پیچھے کر لیتے ہیں، حضور آپ دے دیجئے. نہیں آپ لیجئے بیٹا. آپ کہتے ہیں نہیں آپ لیجئے، خدا نے منع کیا، حرام ہے. نہیں بزرگ ہیں. اچھا بزرگ کو چھوڑیے، بچے نے ہاتھ بڑھایا، بیٹا آپ لے لیجئے. کہیں خطوط مسائل میں لکھا ہے کہ بچے کا ہاتھ بڑھ جائے تو آپ نہ کھائیے؟ تو چلے قانون سمجھ میں آ گیا. بزرگ تھے، بزرگ کا احترام واجب ہے. یہ تو بچہ ہے، ہاتھ جھٹکیے. مولانا اچھی بات نہیں ہے. کہاں لکھا ہے اچھی بات نہیں ہے؟ یہ آپ کی تربیت ہے، جو حیا جو آپ کے وجود میں آئی ہے. بچہ ہے، اب یہ ڈر جائے گا مجھ سے، میں 35 36 20 22 سال کا ہوں اس کے مقابلے مولانا، تو اس لیے میں نے شرم آئی مجھے کہ بیچارہ بچہ اپنے دل کو دبا کے اور اپنی خواہش کو مار لے. میں نے کہا نہیں بیٹا تم دے دو. اچھا تو وہ تو بزرگ تھے، مولانا سفید بال ہے، سفید داڑھی ہے، اچھا نہیں لگتا، بزرگ ہیں، مطلب ایک طریقہ ہے، شرم آتی ہے ہمیں. کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا کہیں پر. یہ انسان اپنے وجود کو ایک مرحلے پر دیکھتا ہے. خوب توجہ کیجیے گا.
ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے وجود کو اخلاق اور مورل ویلیوز اور ایتھکس کی کس لیول پر رکھتے ہیں. اگر آپ مورل ویلیوز پر اس مقام پر رکھتے ہیں تو آپ کو ایسے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ایتھکس اور مورل ویلیوز کے اسی لیول پر جانا پڑے گا. آپ گئے ہیں خلافت کو تقسیم کرنے، دوڑتے ہوئے چلے جائیے. میری مورل ویلیو اس بات کی اجازت نہیں دیتی. ہر انسان مور یا موسٹ امپورٹنٹ کام کو اڈاپٹ کرتا ہے. اور امپورٹنس خوب میں دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جس حد تک میں واضح کر سکوں، اور دو چار شاید مجھے بھی جملوں کا ثواب مل جائے اور آپ کو بھی آپ کی دعا سے مجھے بھی ثواب مل جائے، ہضم کرنے کی کوشش کیجئے شخصیت علی بن ابی طالب کو. واللہ بے خدا بہت دور ہیں ہم لوگ، میں بھی جو امامہ لگائے ہوئے ہوں اور معذرت کے ساتھ آپ بھی، اور ہم اور آپ کیا مرجے سے پوچھئے جا کر، وہ کہے گا بھکاری ہیں ہم اس دروازے کے، وہ یہ کہتا. تو یہ ہے کہ شخصیت، خوب توجہ سے سنیے گا. مور اور موسٹ امپورٹنٹ کام کیا ہوتا ہے جو آپ کا پرسیپشن ہے کہ نہیں. ایک بچے کا کل ایگزام ہے کہ میں پڑھوں گا بیٹھ کے، گھر میں کوئی تقریب ہو رہی ہے، خاندان کے بچے آئے ہوئے ہیں، اچھل کود مچی ہوئی ہے، ایکسائٹمنٹ انٹرٹینمنٹ. بچہ کہا نہیں بھائی یہ موسٹ امپورٹنٹ کل میرا ایگزام ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں واضح ہے کہ پڑھائی ہے کیا. ایک بچہ نہیں کھیلے گا، ایگزام میں فیل ہو جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹا سال ضائع ہو جائے گا، مسئلہ ہوگا. تو آپ کس چیز کو دیکھتے ہیں، اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس کے اوپر، آپ کے پرسیپشن پہ. یہ پرسیپشن کہاں سے آتا ہے؟ جب تک آپ کے دماغ میں علم و شعور ہوگا ہی نہیں تو آپ چیزوں کو ان کے صحیح مقام پر نہیں رکھیں گے. کائنات میں آپ سب سے زیادہ کس کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کروں، عبادتوں میں کس کو امپورٹنس دیتے ہیں؟ عبادتوں میں وہاں روزہ ہے، نماز ہے، قرآن ہے، اور اس سے آگے توحید ہے، اور اس سے آگے کیا؟ توحید سے آگے کیا ہے؟ کچھ نہیں. تو اب بات یہ ہے کہ زانو پہ سر ہے اللہ کے ایک بندے کا، دوسرے اللہ کے بندے نے عصر کی نماز نہیں پڑھی، صرف چھوٹی سی معمولی سی بات پہ. ایک خدا کے بندے کا سر تھا، ذرا یا رسول اللہ اٹھ جائیے، سر ہٹائیے، ہم نماز پڑھنے. الصلاۃ عمود الدین. پرسیپشن کیا ہے آپ کا؟ ذات رسول خدا کو آپ کہاں پر رکھتے ہیں؟ زندہ حالت میں اگر رسول خدا اس مقام پر ہیں تو انتقال کے بعد رسول خدا اس مقام پر ہیں کہ تم جاؤ وہاں پر جو تمہاری نظروں میں امپورٹنٹ چیز ہے، جا کر بٹوارا کرو بادشاہت کا. میری نظر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز میرے بھائی رسول اللہ کا جنازہ ہے. خوب اس بات کے بارے میں توجہ کیجیے گا اور خوب غور سے سنیے گا. یعنی امام سجاد کی زندگی سے میں چھوٹا سا جملہ کہہ کر آگے بڑھوں. عصا لے کر نکلے صدا استغاثہ سن کر، یعنی وہ امام سجاد جو اپنی نمازیں بھی بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. کہ بابا دیکھیے آپ نے صدا استغاثہ تو بلند کی، لیکن ہم تو نمازیں بھی بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، تو کیسے مدد کو آ سکتے تھے. سب سے خوب اپنے عقائد کی تصحیح کیجیے. کائنات میں عالم تدین و دینداری میں سب سے زیادہ اہم ترین کام، اس سے بڑھ کر کوئی واجب نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ امام معصوم کی حرمت اور جان کو بچانا. نماز بھی اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، قرآن کی تلاوت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی، آپ کی زکوٰۃ خمس کو امام معصوم کی جان کو بچانا. اچھا یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں یہ آج کے زمانے کے لیے نہیں کہہ رہا، اس وقت کے لیے کہہ رہا ہوں جب امام معصوم آپ کے سامنے ہو. کیونکہ مولانا صاحبان یہ بات پہلے کہتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اس لا کی تو کہتے ہیں وہ ہم ہیں. پھر ہر مولانا کہتا ہے وہ ہم ہیں، وہ ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ ہمارا جس طرح سے ہم پرسیو کرتے ہیں دین کو. یہ میں بات کر رہا ہوں ظہور کے وقت کی یا جب امام موجود ہو. خوب توجہ کیجیے گا، آج کل یہی توضیح مسائل ہے، آج کل آپ کا مرجع تقلید ہے. تو امیر مومنین، یہ جناب امیر مومنین فرما رہے ہیں کہ شاید یمامہ اور حجاز میں کوئی ایسا ہو کہ جسے یاد ہی نہ ہو کہ اس نے کب پیٹ بھر کے روٹی کھائی تھی، یا اس کے دل میں خواہش جنم نہ لے سکے کہ وہ روٹی خریدنے کی ہمت کر سکے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، ایک روٹی خریدنے کی ہمت کر سکے. ایک ڈائمنڈز کی دکان ہے، وہاں پہ سستا ترین ہیرا جو ہے وہ 2 4 5 10 ملین ڈالر کا ہے. اس دکان میں داخلے کے بھی آداب ہیں، گفتگو کے بھی آداب ہیں. ایک شخص جا رہا ہے وہاں سے، وہ یہ ہمت بھی نہیں کر سکتا کہ اس دکان کے اندر جائے. خوب توجہ فرمائیے آپ نے اس مثال کے ذریعے. یہ ہے وہ حیا الہی جو وجود امیر المومنین کے اندر ہے. یہ زہد نہیں ہے، یہ حیا ربانی کی تصویر ہے. یا علی
وہ جو یمامہ میں بیٹھا ہے، خوب توجہ کے ساتھ سنیے، وہ جو پرتھ میں بیٹھا ہے ایک آدمی، اب یہاں بچے بیٹھے ہیں، ان کے لیے مثال دوں، آپ کیا مولانا آپ کے سامنے، آپ جناب امیر یہاں سڈنی میں بیٹھے ہیں، فرض کیجیے تشریف فرمائیں، تو وہ تو نہیں دیکھ رہا آپ کو، شیشے کی دیوار ہے، گلاس دیوار ہے، وہاں باہر سے دکھ رہا ہے، آپ اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، فقراء دیکھ رہے ہیں، تو شرم آتی ہے، آپ نہ کھائیے، ان کو بھی دیجیے، کچھ سمجھ میں آتی ہے یہ حیا۔ لیکن جو پرتھ میں بیٹھا ہے، آپ کی حکومت کے اندر ہے، وہ اگر کھانا نہیں کھا پا رہا، تو آپ سڈنی میں بیٹھے، آپ کو کس بات کی شرم؟ یہ ہے وجود انسان کا لیول کہ وہ اپنے آپ کو کہاں پر رکھتا ہے، میں اس مملکت کا بادشاہ ہوں، مجھے خداوند تبارک و تعالیٰ کے وجود سے شرم آتی ہے۔ ایسے ایک یا دو واقعات نہیں ہیں۔ دوسرا واقعہ آپ امیر مومنین کا آپ نے سنا ہوگا، جنگ ہو رہی تھی، تلوار ٹوٹ گئی، جلدی جلدی اس واقعے کو بتا کے بات کو آگے بڑھاؤں، تلوار ٹوٹ گئی تو اس نے کہا کہ اب یہ تو بے انصافی ہے، میرے الفاظ نہیں، حدیث کے نہیں ہیں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اپنے الفاظ میں بھی، اپنی سیفک تلوار دو، اپنی دے دی تلوار، اس نے کہا تم نے تلوار دے دی، اور کہا کہ تم نے مانگا، ہماری عادت نہیں جو سوال کرو اس کو ناکام نامراد لوٹا۔ اب وہ مسلمان ہو گیا، یہاں پہ میں ایک جملہ کہوں، خون میں طہارت تھی جو مسلمان ہو گیا، ورنہ ہم اور آپ جیسے لوگ پلتے رہے دسترخوان پر، اور یعنی اگر ذرہ برابر بھی نمک کو حلال کرنے کی رمق ہوتی کچھ لوگوں میں، تو یہ پالا آپ کو خدیجہ نے، پالا آپ کو علی کی تلوار نے، سیدہ کے عطیوں نے، سیدہ کے صدقات نے، اور پھر سیدہ کی اولاد کے ساتھ اس عالم اسلام میں کیا کیا گیا۔ اور یہ بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ خصوصاً ہمارے جو ہندوستان کے ہم مومن بیٹھے ہیں، وہ پچھلی تاریخ کو اون کرنا چھوڑیں، وہ آپ کی کوئی عظمت وظمت نہیں ہے، آپ کی عظمت آئے گی جب ظہور ہوگا۔ زبردستی کے مسلمانوں کے ظلموں کو اسلامک بڑی گلوریس قسم کی ہسٹری ہے، پرائڈ اور میجسٹک ہے، کیا میں بتاؤں کتنا گلوری اور پرائڈ ہے؟ آپ اگر ہٹا دیں جناب امیر کو تو کون سی گلوری اور کون سی پرائڈ سرکار؟ آئیے تاریخ کے صفحات کو پڑھیے ذرا، اور خوب توجہ کیجیے گا، مسلمان لٹیروں کو اسلام کا نام دینا چھوڑ دیجیے۔ آپ کی جو ہسٹری ہے وہ ہے نہج البلاغہ، آپ کی ہسٹری ہے صحیفہ سجادیہ، آپ کی ہسٹری ہے پنجتن، آپ کی ہسٹری چہاردہ معصومین۔ سرکار لوگ فخر کرتے ہیں اس میں کہ ہم سب سے الگ ہیں، ہم سب سے الگ ہیں، تو آپ الگ ہیں سب سے کہ چہاردہ معصومین کے ماننے والے ہیں؟ اس کا مطلب اچھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ سوسائٹی میں جائیے اور انارکی پھیلا دیے، سوسائٹی میں جائیے، سر جھکا کے جائیے، سر جھکا کر آئیے، سرخ بتی ہے رک جائیے، گرین ہوتی ہے چل پڑیے، پانی کا بل وقت پر ادا کیجیے، بجلی کا بل وقت پر ادا کیجیے، قانون کی پابندی کیجیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی قبر، قیامت، آخرت، ویلیوز حرام حلال واجب کو چہاردہ معصومین سے لیتے ہیں۔ اس بات کو خوب اچھی طرح سے ہضم کیجیے۔ اب یہاں پر یہ بات آئی جو کل میں نے کہی تھی بات، اب یہاں تک اس سے زیادہ میں کیا بات کروں، وہ یہ کہ درود بھیجیں محمد علیہ۔ آپ کا عرفان سب سے جدا ہے، علم عرفان جو آپ کہتے ہیں ہمیں سب عارف بننا ہے، خدا کی معرفت، وہ ہے صحیفہ سجادیہ، وہ ہے دعائے کمیل، وہ ہے ابو حمزہ صومالی، وہ ہے دعائے افتتاح، ان سب چیزوں میں ہے۔ تو دائیں بائیں وہ دیکھے جس کے اپنے گھر میں کچھ کھانے کو نہ ہو، دروازوں پہ وہ جائے کہ جس کے اپنے گھر میں کچھ نہ پکا ہو، ہر قسم کی بہترین غذائیت نیوٹریشن کے ساتھ غذا آپ کو دی گئی ہے، تو آپ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ لہٰذا آپ کا لیول کس مقام پر ہے، آپ کا لیول کس جگہ پر ہے؟ ایک چاکلیٹ ہے، آپ نے اپنے بچوں کو دلائی، ریپر میں ہے، گر گئی سیوریج کے پانی میں، اب بچہ کہے کہ اس کو ہے تو پیک، دھو لیجئے، آپ کہیں گے بیٹا یہ مت کھاؤ، ہے تو میری، آپ نے دلائی، بیٹا اب یہ اس لیول کی نہیں ہے۔ اب چار بچے اگر آ کر چھینا جھپٹی کریں اس چاکلیٹ پہ جو سیوریج کی لائن میں گر گئی ہے، تو آپ نے بچے سے کہیں بیٹا تم دور رہو، بابا یہ ہے میری، بالکل صاف ہے، ہمارا حق ہے۔ کہا بھائی دیکھو اب یہ اس لائق نہیں کہ تم اس میں چھینا جھپٹی میں شامل ہو۔ پڑھی محمد آل محمد۔ یعنی میں اپنا لیول اب اس سطح پر لا کر اپنے نام کو بٹا نہیں لگانا چاہتا، ہم اور تم ایک پیج پر ہے ہی نہیں۔
ہمارے مادر گرامی کے لیے دیوار کعبہ شک ہو، اور بڑا ایک میٹافورک وے میں اس بات کو کہہ جاؤں، اور آپ کے گھر کے کواڑ ہر نامحرم کے لیے کھلے رہیں، تو میں ہو کہاں پر آ رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ میں اس شعر کو پڑھوں کہ نہیں پڑھوں، لیکن عمرو ابن عبدود کی بہن جب آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کے بھائی کا بدن گلو بریدہ امیر المومنین قتل کر چکے ہیں، اور لاش دیکھی، زرہ خود اور اس کی جو آمر اور شیلڈ اور سورڈ اور ہیلمٹ جو سب تھا 1000 سونے کے سکے اس کی قیمت تھی، قیمتی تھی بڑی، اور قاتل مقتول کے بدن کو بے لباس کر دیتا تھا، اتار کر لے جاتا تھا وہ قیمتی چیزیں، اس کا حق ہوتا تھا عرب کے قانون کے مطابق۔ جناب امیر نے یہ کام نہیں کیا، اور اس نے کہا سب سے اچھا دوسرا کام کیا کرتے تھے وہاں پر؟ مسئلہ کرنا، ناک اور کان کاٹ دیتے تھے، یہ توہین تھی ڈیڈ باڈی کی، نہ تو بدن اڑیاں تھا اور نہ ناک اور کان کٹے ہوئے تھے۔ بہن چوکی کہ کس نے میرے بھائی کو قتل کیا، نہ جس نے ڈیڈ باڈی کی بے حرمتی کی اور میرے بھائی کے بدن کو بے لباس بھی نہیں کیا۔ کہا کس نے قتل کیا؟ کہا کہ ابو طالب کے بیٹے محمد کے چچا زاد بھائی علی نے۔ اب ہاتھ اٹھا کر اسے جتنی بددعائیں یاد تھی کرنا چاہیے تھی، سرکار ہے تو کافرہ، لیکن خون میں اگر اچھائی ہو تو جناب امیر سمجھ میں آتے ہیں، اور لاکھ آپ سجدے میں رگڑ دیجئے، اگر خون میں طہارت نہیں ہوگی جناب امیر سمجھ میں نہیں آئے۔ لہٰذا اس نے جب یہ دیکھا تو آئی تھی بھائی کا ماتم کرنے، گئی جناب ابو طالب اور جناب امیر المومنین کا قصیدہ پڑھتے ہوئے۔ یہ کون سا معجزہ ہے؟ سرکار ہم تو نہیں کہہ رہے، آپ بتائیے کہیں ایسا معجزہ ہوا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ جناب امیر کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے عقل انسان کی معاف ہو جاتی ہے، اور یہ کس طرح اب بچے بیٹھے ایکس ایکسس اور وائی ایکسس جو ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہوتی ہے، اس پہ یہ ذات کتنا موو کرتی ہے اس کائنات میں علم الہی کے مطابق۔ ذات علی بن ابی طالب آپ اس کو نہ ایویلیوٹ کر سکتے ہیں نہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں۔ خیر اس نے کہا کہ لو کان قاتلک غیر قاتل لکنت ابکی علیہ آخر الابد، اے بھیا اگر تیرا قاتل اس قاتل کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں قیامت تک جب تک زندہ رہتی تجھ پر گریہ کرتی، وَلَكِنَّ قَاتِلُهُ مَنْ لَا يُعَابُ بِهِ، لیکن اے بھیا تیرا قاتل تو وہ ہے کہ جس کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ یہ ہے جناب امیر کے لیے وَكَانَ يُدْعَى أَبُوهُ بَيْزَةَ الْبَلَدِ، قاتل تو تیرا یہ ہے، اور قاتل کا باپ کون ہے؟ کہ جو مکے کا نور کہلاتا تھا۔ سرکار آپ یعنی آپ کیا کہیں گے، کس طرح سے سمجھیں گے اور کیا کہیں گے؟ لہٰذا یہ جناب امیر المومنین عجیب سلسلہ ہے۔ تلوار پھینکنے والے قصے کو بھی مکمل کر دوں۔ تلوار جب پھینکی کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہا کہ تم نے مانگا ہم نے دے دیا۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ جناب امیر کی بہادری کہیں گے، زہد کہیں گے، تقوی کہیں گے؟ نہ یہ بہادری ہے، نہ یہ زہد ہے، نہ یہ تقوی ہے، یہ مرحلہ کچھ اور ہے۔ قرآن میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قُلْ مَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ بتاؤ کہ کائنات کے ذرے ذرے کو، جو ایٹم کے اندر الیکٹران اور پروٹون اور نیوٹرون اور نیوکلس اور کیا کیا نہ جانے دریافت ہو چکا ہے، میٹر کی جو 3 اسٹیٹ ہیں، اور چوتھی بھی میں نے لوگوں سے سنی ہے، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، کوئی چوتھی اسٹیٹ بھی کوئی میٹر کی ہے جو دریافت ہو چکی ہو، کیا کیا چیزیں ہیں، کون چلا رہا ہے ان سب چیزوں کو؟ خدا قرآن میں فرما رہا ہے۔ ان سے پوچھو گے یہ کہیں سوائے خدا کے کوئی نہیں ہے۔ یہ نہ زہد ہے، نہ تقوی ہے، نہ بہادری، نہ دلیری ہے، یہ فنا فی اللہ ہونا ہے۔ یعنی محمد وآل محمد صلوات آپ لوگ پریشان ہو، مولانا کی آواز ایک دم سے، میں زور سے چیخ کے پڑھنا بھی چاہتا ہوں، اس وقت نہیں پڑھ پا رہا گلے کی وجہ سے، اس لیے میں اپنی آواز کو بچا رہا ہوں کہ آخری کے تک تقریر محفوظ ہے۔ تو یہ خدا کے ذات میں فنا ہونا، یعنی زہد تھا، تقویٰ تھا، بہادری تھی۔ جناب امیر شاید جواب دیں۔ دیکھیے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا پرسیپشن ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، معصوم کی حدیث نہیں بتا رہا، کیونکہ معصوم کی حدیث نہیں آئی ہے اس سلسلے میں کہ ہمارے دادا نے تلوار دی تو کیوں دی۔ جملہ موجود جناب امیر کا کہ تو نے مانگا ہم نے دے دیا، لیکن یہ تو نے مانگا ہم نے دے دیا اس کی پشت پر، اس کی بنیاد اور فاؤنڈیشن میں
جذبہ کون سا تھا؟ یہ خدا کی ذات میں. یا علی اگر آپ کو قتل کر دیتا, یا علی حسن حسین یتیم ہو جاتے, سیدہ بیوہ ہو جاتی. کیوں کیا یا علی؟ بھائی من یدبر الامر, کائنات میں چلا کون رہا ہے تمام کی تمام چیزوں کو؟ خدا. اگر خدا میرے اس عمل کے ذریعے اس کے دل میں یہ ڈالے مسلمان ہو جائے, علی تب بھی سر جھکا کر خدا کی بارگاہ میں پہنچے گا. اگر یہ مجھے قتل کر دے تب بھی خدا کے آگے سر بسجدہ ہوں. یعنی جناب امیر کی ذات وجود خدا سے آگے کوئی اور چیز سوچ نہیں رہی ہے. یہ ذات فنا ہے. لہٰذا جناب امیر المومنین کی فضیلتوں کو سمجھیے کہ کون سی چیز زہد کی وجہ سے ہے, کون سی چیز شدت ورع کی وجہ سے ہے. اب آگے چلیے, شدت ورع, شدت تقوی. آپ جاتے ہیں جمعے کی نماز پڑھنے, جمعے کی نماز پڑھی, شرائط کے ساتھ ہوئی, وقت پہ ہو گئی, خطبہ انہی شرائط کے ساتھ دیا گیا جو آپ کا مرجع تقلید کہتا ہے. خطبے کے اندر پیٹرول کی قیمتیں کیوں گر رہی ہیں, کیوں بڑھ رہی ہیں, اکنامی کا سسٹم کیا ہے, یہ سب ہے. تو خطبہ اگر آ گیا تو پھر آپ جمعے کی نماز واجب کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے. یہ اپنے مرجع سے پوچھیے. باہر جو مراجع کا فتویٰ وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کون سی باتیں خطبے میں کی جائیں تو وہ ضرورت سے زیادہ ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کی نماز جمعہ کی ویلیڈیٹی واجب کے عنوان سے نہیں رہتی. باہر ہم واجب کے عنوان سے پڑھتے ہیں جا کر, صحیح ہے, ٹھیک ہے, وقت پہ ہو گئے, خطبہ دیا. اب آپ کہتے ہیں کہ زور کی پڑھوں کہ نہیں پڑھوں, شرائط کے ساتھ ہوئی ہے, مت پڑھیے. آپ کہتے ہیں پڑھنے میں کوئی حرج ہے نہیں ہے, احتیاطاً پڑھ لیجیے. علماء کہتے ہیں, مراجع کہتے ہیں احتیاطاً پڑھ لیجیے. یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مانا اگر ہوئی واجب تو احتیاط کر لیں. شدت ورع, شدت تقوی. یا اس گلاس میں نجس مشروب ہے, نجس ڈرنک ہے, یا اس گلاس میں. آپ کہتے ہیں دونوں ہی نہیں پینا. یہ دکان ہے یہاں تو اس میں جو کیک مل رہا ہے اس میں فلاں نجاست ڈالی گئی ہے, یا اس کے برابر والی دکان میں. اب آپ پارک کر کے کھڑے ہیں پیومنٹ کے سامنے, ارے لعنت بھیجیے مولانا, گاڑی اسٹارٹ کی جائیے, اتنا کیک کھانا واجب نہیں ہے. جو اس میں شک ہے وہ بہت خطرناک چیز ہے, اور وہ ہم دونوں دکانوں کو بھاڑ میں جائیں, دونوں ہمیں نہیں لینا. یہ کیا شدت ورع ہے. کیوں ہے شدت ورع؟ ذات علی ابن ابی طالب کو سمجھیے آپ کہ ہے کہاں پر یہ ذات. یہ شدت ورع ہے, شدت تقوی ہے نا. مانا یہ $10 کا $10 کا نوٹ تھا خمس کا, یا یہ والا یاد نہیں 10 تھے یا 20 تھے, دونوں ہی دے دیجئے مولانا, سکون ہو جائے, تاکہ کوئی ایسا فقیر تھوڑی ہو جائیں گے, فاقوں سے تھوڑی مر جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. اتنی سکت دی ہے خدا نے, دے دیا. شدت ورع ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ علم نہیں ہے آپ کو. اگر جبریل آ کے بتا دیں, حضرت حجت آ کے بتا دیں بھائی یہ $10 کا نوٹ تمہارا, یا یہ انویلپ جس میں $1000 رکھیں یہ خمس کا ہے, یہ والا نہیں ہے, تو آپ دے دیں گے وہی جو ہے خمس کا, ہے نا. علم نہیں ہے آپ کو, اس لیے آپ احتیاط کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں. چھٹے امام بتا دیں اگر آپ کو بھائی یہ انویلپ ہے جو تمہیں خمس کا دینا ہے, یہ والا تمہارا اپنا ہے, پھر کوئی احتیاط کی جگہ باقی نہیں رہتی. اس کے باوجود جو احتیاط کرے تو وہ پسند فرما لے شیطان کے برابر میں, دائیں والے حجرے میں رہ گا یا بائیں والے جہنم میں. حضرت کا جب آ گیا حکم تو اب کوئی بات ختم ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے, سنیے گا بات. آپ شدت تقوی کیوں ہے آپ کے اندر؟ آپ کے عدم علم اور جہل کی وجہ سے. ہمیں علم غیب تھوڑی ہے. تو اب چلیے جناب امیر کی طرف. کسی نے کہا کہ حسن آپ کے بابا کا جی چاہ رہا ہے کہ فلاں چیز کے کباب کھائیں. کسی نے کہا جا کر, دیکھیے جناب امیر نے نہیں کہا ہے, مانا زہد تھا تو یہ تھا تو یہ کیوں ہو گیا, کسی نے کہا جا کر. اب وہ کسی نے امام حسین نہیں تھے, وہ حضرت عباس ہی تو بی بی زینب نہیں تھی. لہٰذا جو کسی تھا میں اس کسی کو کسی کی حد تک رکھ رہا ہوں. ہماری عادت نہیں ہے کہ ہر ایک کو معصومین کے ساتھ جوڑ دیا. لہٰذا اب حسن مجتبی کو جب اطلاع ملی, باپ کی محبت دیکھیے, یہ ہے شدت ورع, جہل کی وجہ سے نہیں, شدت عشق کی وجہ سے. بابا جی کون؟ ہم حسن آئے ہیں آپ کے گھر پہ. بابا آپ کا جی چاہ رہا ہے فلاں کباب کھانے کو؟ ہاں بیٹا. اچھا ہمیں بتا دیتے آپ. بیٹے نے باپ سے پوچھا نہیں آ کر کیا جہل ہے یا عدم علم ہے. ہلکا سا امکان بھی آ جائے کہ باپ کو وہ چیز پسند ہے, اگر باپ ہے امیر المومنین تو میں لا کر پیش کر دوں گا, کھائیں گے نہیں کھائیں گے نہیں کھائیں گے, میں پوچھوں گا نہیں باپ سے جا کر. خوب توجہ کیجیے گا, یہ باپ کے ساتھ بیٹے کی محبت. جناب امیر امام حسن مجتبی نے وہ گوشت کے کباب, وہ جو بھی تھا چیز, اب مجھے واضح وہ لکھی ہوئی ہے سفینۃ البحار میں حدیث, لے کر گئے. کہا بابا یہ ہماری طرف سے. اب بیٹا لے کر آیا, ہدیہ ہے, تحفہ. ائمہ کی عادت ہے اور فقہی حکم ہے, صدقہ قبول نہیں کرتے, ہدیہ قبول کر لیتے. ساتھ میں شہد اور خوشبو کا تحفہ قبول کر لیتے تھے, صدقہ قبول نہیں کرتے تھے, تحفہ قبول کرتے تھے, ہبہ قبول کرتے تھے. اب یہ شرعی اور فقہی گفتگو ہے. تو امام حسن مجتبی نے جا کر جناب امیر کے سامنے وہ سینی رکھی, تشتری جو بھی تھی رکابی رکھی. جناب امیر تناول فرمانا چاہتے تھے, دروازے پر دستک ہوئی.
کہ اے گھر والوں اہل بیت، فقیر من الفقراء یا غریب من الغرباء، حاجت ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کچھ ہے؟ پہلی دستک سنی آواز آئی، جناب امین نے سینے کو سرکایا، کہا بیٹا جا کر دے دو پوری کی پوری۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ روایت میں نہیں ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ جناب حضرت سبط اکبر نے، امام مجتبیٰ نے سوالیہ نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا، لگتا مجھے، خوب توجہ کی، میں روایت نہیں پڑھا، اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں، اس وجہ سے کہ روایت کو الگ کر کے روایت میں ہم اپنی مرضی سے جملے نہیں ٹھوس سکتے، مجھے یہ لگا، اور شاید مولا یہ کہنا چاہ رہا ہوں بابا جان آدھی رکھیے، پونی رکھیے، پاؤ رکھیے، کچھ تو آپ کھا لیجیے، ہم امام مجتبیٰ نے سرکار بیٹا اس کو جا کر دے دو۔ جب دی تو امام نے آیت پڑھی، اخاف ان لا اکون من الذین، بیٹا مجھے ڈر یہ ہے کہ میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں کہ جن سے قیامت خدا کہے گا لقد اذھبتم بطیباتکم فی حیاتکم الدنیا، جہنمیوں سے خدا کہے گا جب جہنمیوں کو خدا جہنم میں بھیجے گا کہ تم اپنی تمام لذتوں سے دنیا میں فائدہ اٹھا چکے، غلط یا صحیح، اب جا کر جہنم کا مزہ چکھو، یہاں پر رک جائیے بات کو۔ یہ ہے وہ شخصیت جو میں نے کہا بڑی پیراڈاکس ہے امیر مومنین کی شخصیت میں۔ کیا جناب امیر کو عدم علم ہے، جہل ہے کہ یہ میرا حصہ ہے، میرا بیٹا لے کر آیا ہے، حلال و طیب و طاہر کھانا ہے، میں اس فقیر کو آدھا دے دوں، پاؤ دے دوں؟ یہ ہے شدت ورع کہ جو جہل کی بنیاد پر نہیں ہے، حیاء الہی کی بنیاد پر ہے۔ یعنی آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں بخدا۔ اور میں بتا دوں آپ کو، یہ جو محبت ہمارے دل میں ہے، یہ جتنی بھی ہے کم و زیادہ، یہ ہمارے بلبوتا، ہم اپنی تعریف نہیں کر رہے، وہ شخصیت ایسی ہے کہ جس کے دل میں رتی برابر بھی محبت ہو، خدا اسے نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھتا۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں بڑھ سکتا، لیکن نہیں بڑھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں ایک آخری جملہ کہہ کر، اور جو میں چیز لے کے آیا تھا آپ کے سامنے حدیث ساتھ کی، وہ آپ کے سامنے بیان کروں اور بات کو آگے بڑھاؤں۔ دیکھیے کہ تمام انبیاء کی جو نبوت ہے قرآن کے مطابق، وہ کس کے لیے؟ آخری نبی کے لیے، جس کی نبوت کو قیامت تک رہنا ہے۔ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ آئے اور انہوں نے آ کر بشارت دی، رسالت مآب کی۔ جناب ابراہیم نے دعا مانگی ہے قرآن میں، 4 یا 5 جگہ خدا نے اس دعا کا ذکر کیا۔ دیکھیے خدا ہے، قرآن ہے، خدا کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے تو ابراہیم کے علاوہ کوئی پیغمبر آپ کو دعا مانگتا ہوا نہیں دکھے گا۔ یہ ابراہیم کا لیول ہے کہ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں کہ خدایا ایسے رسول کو بھیج، یعنی معرفت اس سطح پر ہو۔ ابراہیم کے بعد جتنے بھی جناب ادریس، یعقوب، یوسف، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ، مریم، جتنے بھی پیغمبر ہیں، یہ جو تمام کے تمام پیغمبروں کے نام قرآن میں آئے ہیں، یہ سب کے سب جناب ابراہیم کے پوتے، پڑ پوتے، نواسے، پر نواسے ہیں۔ ایک ان میں سے جناب مریم ہے، ایک مادر مریم ہے۔ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق، جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب یونس، جناب ادریس، یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے جو میں لے رہا ہوں۔ ایک سے یہ ایسے پیغمبر ہیں کہ خدا نے ان کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ قرآن کے اندر خدا رتی برابر بھی کوئی اضافی بات نہیں کرنا چاہتا، موسٹ امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے نام بیان کر کے خدا آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ یا اگر بعض ان امپورٹنٹ شخصیت کے نام لیے خدا نے، تو اس وجہ سے کہ مثال آپ کے سامنے رہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی چیزوں کو سمجھ سکیں۔ یہ بھی ایک بات ہے۔ حضرت ابراہیم کا لیول، حضرت ابراہیم نے خدا سے دعا کی ایسے پیغمبر کو بھیج۔ تو تمام کے تمام انبیاء کی جو نبوت ہے وہ کس لیے ہے کہ بشر، انسانی سوسائٹی، ہیومن سوسائٹی جائے اور جا کر تیار کرے کس کے لیے؟ رسول خدا کی رسالت کے لیے، تمام بنی نوع انسان کو۔ اور خدا نے تمام انبیاء سے یہ وعدہ لیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب آخری رسول آئے گا تو تم اس پر ایمان لانا ضرور ضرور، اور دیکھو اس کی مدد کرنا ضرور ضرور۔ أَخَذْتُمْ ذَلِكُمْ عَلَىٰ إِصْرِي، یہ جو وعدہ میں تم سے لے رہا ہوں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کی مدد کا، تم نے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیا ہے وعدے کی۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا میں نے وعدہ کیا ہے، خدا کہہ رہا تم نے اس وعدے میں اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے۔ فَاشْهَدُوا، اے انبیاء گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا کی نبوت اور رسالت معمولی نہیں ہے، گواہی ان سے دی جاتی ہے، وعدے کو پختہ اور پکا ان سے کروایا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں جھوٹ کا شائبہ ہو۔ لیکن مولانا کل پھر تو نہیں جائیں گے آپ اس بات سے اپنی، آپ پکا وعدہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیے آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دیا ہے، بھول نہ جائیں۔ جہل، عدم علم، حسد، بغض، کینہ، نفرت، حرام حلال سے پرہیز نہ کرنا، یہ سب چیزیں انسان وعدہ بھول سکتا ہے۔ انبیاء خدا فرما رہا ہے یاد رکھو گے، عہد و پیمان تم سے لیا ہے، نبی کی مدد کرو گے،
تمام انبیاء کی نبوت رسول خدا کے لیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول خدا کی نبوت کس کے اوپر ٹکی ہوئی ہے؟ قرآن سے پوچھیے چل کر قرآن نے کیا فرمایا. اب سرکار میں بس یہاں میری محنت سوال یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یعنی کہ وہ ہستی کہ جس کی وجہ سے رسول خدا کی. دیکھیے مولانا یہ تو آپ نے غلط بات کہہ دی، غلو کر دیا. یہی تو باتیں گمراہ کون ہیں جو ممبر سے کہی جاتی ہیں. سرکار میں بالکل گمراہ انسان ہوں، لیکن مجھے اس آیت کا ترجمہ بتائیے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تم نے رسالت کا کام انجام نہیں دیا. مانا اس سے مراد نماز تھی. ٹھیک ہے نماز کو مانیے، تو مانیے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے مانا وہ روزہ تھا، وہ کفار سے جنگ تھی، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر تھی. آپ کہہ سکتے ہیں کہیے کوئی حرج نہیں، لیکن دلیل آپ لائیے گا قرآن سے اور حدیث سے. قرآن سے لائیے دلیل یا حدیث سے لائیے دلیل، اور اس کے بعد رسالت مآب. دیکھیے اگر بات اتنی آسان ہوتی تو علماء اسلام کے درمیان بحث اس پر نہیں ہے کہ من کنت مولاہ فھذا علی مولا کہا کہ نہیں کہا. بحث اس پر ہے کہ من کنت مولاہ فھذا علی مولا جو کہا اس کے معانی کیا ہیں. اختلاف معانی پر ہے، جملے پر نہیں ہے. اور اسی ایک معانی کی جد و جہد کے لیے امام باڑوں پر امام باڑے بن رہے ہیں، ماتموں پر ماتم ہو رہا ہے، حدیثوں پر حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، عزاخانوں پر عزاخانے سجائے جا رہے ہیں. کبھی آپ کالی قمیص پہن کر آتے ہیں، کبھی آپ سرخ قمیص پہن کر آتے ہیں. یہ تمام کا تمام سلسلہ ہو ہی اسی وجہ سے رہا ہے کہ اس ہستی کے بارے میں قرآن نے جو فیصلہ کیا اسے ممبر سے آپ کو سنایا جائے اور بتایا جائے. تو یہ شخصیت ایسی ہے کہ جس کے بلبوتے پر رسول خدا کی رسالت ٹکی ہوئی ہے، رکی ہوئی ہے، دار و مدار اس رسالت پر ہے. تو ہم اس ہستی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اب اگر ہستی ایسی ہے اور ذات ایسی ہے تو جس کے ذریعے رسول خدا کی رسالت سمجھ میں آئے گی. دیکھیے آسان سی بات، پریزیڈنٹ کی طرف سے، پرائم منسٹر کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے اور اس پہ لکھا ہوا کہ صاحب یہ کام کیجئے، آپ کے گھر کے آگے سڑک کھد جائے گی، یا آپ کا گھر جو حکومت خریدنا چاہتی ہے یہاں پہ ایکسٹینشن ہوگی سڑک کی. بغیر اسٹیمپ کیا ہے، سگنیچر کیا ہے، آپ پڑھیں گے اس کو. ایک دفعہ اسٹیمپ لگ کر آئی، وہ اسٹیمپ ربر اسٹیمپ جو پاکستان میں 50-60-100 روپے کی بن جاتی ہے. آپ کہیں گے یہ پرائم منسٹر کی اس کو بھیج دیں گے. اسٹیمپ کس سطح کی ہو جو آپ کو بتا سکے کہ ریلائبلٹی کتنی ہے لیٹر میں. آکے مولانا اوپر فرام دا ہاؤس آف پرائم منسٹر آف فرض کی جو آسٹریلیا یا پاکستان یا جو بھی وزیر اعظم کے پرائم منسٹر ہاؤس سے آیا ہے. مولانا یہ تو ہر کوئی چھاپ سکتا ہے، پرنٹر موجود ہے. یہ تو 50 سال پرانی کہانی تھی کہ ایک پیپر پرنٹ کرتے وقت آپ کو جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی. اب تو ایسے ایسے بچے مجھ سے بہتر سافٹ ویئر آ گئے ہیں اور کیا 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 آپ سوچ نہیں سکتے. تو پھر مولانا اسٹیمپ پہلے دیکھی جائے گی کیا ہے اور لے کر کون آیا ہے. اگر ایک رائڈر لے کر آیا ہو، میں توہین نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ حلال کما رہا ہے، اس کے قدم سر آنکھوں پر. رائڈر لے کر آیا ہو، کھانا والا آتا ہے، پیزا لاتا ہے، یہ پرائم منسٹر نے لیٹر دیا کہ بھائی آپ کھانا تو لا سکتے ہیں، یہ پرائم منسٹر صاحب کو نے آپ کے ذریعے کیوں بھیجا. تو ایک گاڑی آئے گی صاحب جس کے اوپر پرائم منسٹر ہاؤس کا کوئی نمبر ہوگا، پروٹوکول آفیسر آئے گا، آپ کو فون ہوگا، آپ گھر پر موجود ہیں یا ہم گھر پر نہیں، آپ آفس آئیے، آپ کو دیا جائے گا. اس آفس میں گئے، لیٹر ملا، دینے والا کون ہے؟ میں یہی پرائم منسٹر ہاؤس کے آگے ٹہلتا رہتا ہوں تو مجھے بلا دیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ آپ کو دے دوں. سرکار آپ ڈیزگنیشن تو بتائیے، کارڈ دکھائیے آپ کو. دیکھیے میں اے ڈی سی پرائم منسٹر کا پہلا مرحلہ آتھینٹسٹی کا ختم ہو گیا، ویریفیکیشن کا ختم ہو گیا. اب آپ کو جو انویلپ دیا جائے گا، گاڑی جس نے آپ کو گھر سے پک کیا، ڈراپ کیا، وہ تمام کی تمام چیزیں اس کا جب آپ کھولیں گے وہ سیل آپ جا کر سب کو دکھائے کہ بھائی یہ سیل یہ فیبریکیٹڈ نہیں ہو سکتی، اور اگر ہوگی تو 10-15 سال کے لیے ہم حکومت کے مہمان ہو جائیں گے سلاخوں کے پیچھے. تو یہ بڑی اہم سیل ہے. تو خداوند تبارک و تعالیٰ جو بھیجنا چاہ رہا ہے، خدا نے وینیو کا کیا انتخاب کیا، یہ لیٹر دینے والا کون ہے، کس طرح سے دیا. رسول خدا کہہ سکتے تھے کہ دیکھو اچھا یمن والے یمن چلے گئے، عراق والے عراق چلے گئے، طائف والے، مکے والے، یمن والے، سب شام والے چلے گئے ادھر ادھر. تو بھائی دیکھو ہم ہی وہ رسول، توجہ کے ساتھ سنیے گا اس مثال کو، ہم ہی وہ رسول ہیں جس نے ایران لیٹر بھیجا، ہم نے ہی روم لیٹر بھیجا. میں بتا چکا ہوں عربی میں جو تلفظ ہے، پروننسیشن ہے، وہ ہے روم. روم نہیں ہے، روم ہے. روم بھیجا، ہم نے یمن بھیجا، ہم نے مختلف لوگوں کو لیٹر بھیجے کہ بھائی ہم رسول ہیں.
تو جب سب چلے جاتے سکون سے تو 4-5 صحابیوں سے کہتے بھائی تم یمن جاؤ، تم طائف جاؤ، تم مکے جاؤ، تم فلاں جگہ جاؤ، لیٹر لے کے جاؤ اور اس پہ لکھ دیں گے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. خدا چاہتا تھا کہ یہ جملہ، اس جملے کے ساتھ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے ساتھ ایسی اسٹیمپ لگے جو کہیں پہ فیبریکیشن نہ ہو سکے. وینیو کا انوائرمنٹ اور ایمبیانس ایسا ہو کہ جس کو آپ مرتے مرتے مر جائیں ریکیپ نہ کر سکیں. کیسے تب ہم نے رسول خدا 1,20,000 صحابی، ہم 5 لاکھ صحابیوں کو جمع کر لیا تھا. ہمت ہے تو بلوا کے دکھا دیجیے گا سرکار. عجیب بات ہے. اور اب میں کیا کہوں، 1400 برس ہو گئے ہمارے 7ویں امام کا ابھی تک تابوت نکلتا ہے. 1400 برس ہو گئے ہمارے مولا کا ابھی تک تابوت نکلتا ہے. اور 1400 برس بہت سے واقعات کو ہو گئے، کوئی یاد بھی نہیں رکھتا. اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں. سرکار لڑنا ہے اس سے جا کے لڑیے، اس نے نہیں دی طاقت اس کے اندر. اب یہ بیٹھے جمع ہو رہے ہیں کچھ دیوانے جناب علی بن ابی طالب کے عاشق، یہ سن رہے ہیں جناب امیر کی بات. ہم نے آپ کو روکا ہے. سرکار 1200 برس حکومت رہی آپ کے پاس، بنو امیہ کے پاس، بنو عباس کے پاس. آپ کہتے جو آئے گا منصور دوانی کی قبر کی زیارت کے اس کو سونے کا ایک سکہ دیں گے، کر لیتا. ہم نے روکا تھا. ہمارا تو امام انتہائی قسم پرسی کی عالم میں زندگی گزار رہا تھا. مومنین کی زندگی انتہائی قسم پرسی کی تھی. اس کے باوجود لوگ سید الشہداء کی قبر کی زیارت کو جاتے رہے. تو اگر یہ کسی دنیاوی فائدے اور لالچ کی بنیاد پہ تھا تو بنو عباس و بنو امیہ کو خدا نے اتنی توفیق بھی نہیں دی کہ دنیا کے خزانے ہوتے ہوئے بھی اپنے آبا و اجداد کی قبر کی طرف متوجہ نہیں کروا سکے. اور یہاں پر آپ کے پاس نہ مال تھا، نہ دولت تھی، نہ حکومت تھی، نہ حکومتی کارندے تھے. اس کے باوجود یہ کس نے اب تک تو سرکار یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کے 2 طرح سے معنی سفر کرتے ہیں. ایک وہ لفظ جس نے کتابوں کے اوراق پر پیجز پر سفر کو جاری رکھا، ہر محدث نے لکھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور ایک وہ سفر ہے جو آپ کے ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کی روح میں معنی آیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یعنی اتنا ویل مینجڈ. اور اب میں کس طرح سے بتاؤں آپ کو یہ تمام کی تمام باتیں. تو یہ فضیلت ایسی ہے جناب امیر المومنین کی کہ آپ کو فضیلت کے لیے ایک عجیب سلسلہ. میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں اور ایک حدیث پڑھوں آپ کے سامنے اور اس حدیث کو پیش کر کے پھر آگے بڑھوں. 6 امام سے یہ حدیث ہے اور اس کو بالکل بھی بڑے اچھے طریقے سے اس کو واضح کیا جا سکتا ہے. لیکن جب آپ لوگ آسانی سے میری بات سمجھ رہے ہیں تو میں آپ کا اور اپنا وقت ضائع کیوں کروں. حدیث سن لیجیے. اور الحمدللہ یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ادھر 6 امام 5ویں امام کا نام آیا. ڈریو اس وقت سے اور انسان واقعاً پناہ مانگے اس وقت سے، لرز جائے کہ جب کہا جائے 6 امام اور 5ویں امام اور ہماری نوجوان نسل 100 سال بعد، 200 سال بعد، 300 سال بعد کہ مطلب کوئی نئی بات کیجیے. یہ تو اس دور کے لوگ تھے. اس بات کو سمجھیے. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شیر مادر کی آپ کے اندر تاثیر ہے، صلب پدری کی آپ کے اندر تاثیر ہے. جب آپ اس عالم وجود میں ایگزسٹنس میں آنے سے پہلے، جب آپ کا وجود، آپ کی ایگزسٹنس آپ کی ماں کے وجود کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، میں اس سے زیادہ کھول کے بات نہیں کر سکتا، تو آپ کی مائیں جو مجلس میں جاتی تھیں اور جو گریہ کرتی تھیں اور جو امیر مومنین کا نام ان کے کانوں میں آتا تھا، ان کے خون میں شامل ہوتا تھا، ہر چیز آج کے دور کی ڈی این اے پر اثر ڈالتی ہے. ہر چیز. یہ اچھا، بہت اچھا سمفونی بناتے ہیں صاحب. کیوں؟ کیونکہ ان کی ماں بڑی اچھی میوزیشین تھی. بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ کو کہتے ہیں کر کیجیے جا کر. تو ہر چیز ڈی این اے پر اثر ڈالتی ہے. ذکر امیر المومنین، خیبر خندق کے واقعات، جب انسان بطن مادر میں تھا، کانوں میں آتی تھی علی بن ابی طالب کی آواز، کانوں میں آتی تھی امام حسین کی آواز. یہ جو خون میں شامل ہوتی تھی حب علی کی آمیزش اور جناب امیر المومنین کی محبت کی جو حرارت شامل ہوتی تھی خون میں، اس کے بعد جو وہ اس بچے کے وجود میں جاتی تھی، تو آپ جو پیدا ہوئے تھے، پیدا ہونے کے بعد آپ کو ولایت نہیں سکھائی گئی ہے، پیدا ہونے سے پہلے ولایت آپ کے وجود میں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 6 امام نے فرمایا، یہ 8ویں امام نے فرمایا، یہ معصومین نے فرمایا، یہ جناب امیر المومنین نے فرمایا. عجیب انداز سے فرمایا. کافی ہے کیا ہوا اخی کانا معنا. بڑا مسئلہ ہے یہ. وقت باہر میں کوشش کرتا ہوں مقرر وقت میں ختم کروں بات کو. جلدی سے واقعہ سناؤں آپ کو سب کو پتا ہے علم واقعہ کا، لیکن بچوں کو آپ تفصیل سے سنائیے گا. جمل کا واقعہ ہوا، مولا کو فتح نصیب ہوئی، صحابی آیا، کہا مبارکباد دی، کہا یا اخی لیت اخی فلانا شاہد، کاش یا علی ہمارا فلاں بھائی زندہ ہوتا.
تو آج دیکھتا آپ کو جمل میں فتح نصیب ہوئی، خوش ہوتا وہ. تو جب خوش ہوتا مولا کائنات نے فرمایا کہ اب کیا پوچھتے؟ کہا میرا بھائی زندہ ہوتا تو خوش ہوتا. تو مولا کہتے کہ اچھا چلو فاتحہ پڑھ دیں، خدا تمہارے بھائی پہ رحمت کرے، اور انتقال ہو گیا. مولا نے فرمایا اہوا اخی کان معنا، یہ بتا تیرے بھائی کے دل کی آرزویں ہمارے ساتھ تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں جناب امیر المومنین جیسے انسانوں کے جملوں کو بس آپ نے کیجولی پڑھا اور جلدی جلدی پڑھ کے آگے نکل گئے؟ جناب امیر المومنین قانون دے رہے ہیں. تم آج 2024 میں اس ملک میں آسٹریلیا میں بیٹھے ہو، یہ بتاؤ ہوا اخی کانا معنی کے قانون پہ پورے اترتے ہو کہ نہیں اترتے؟ 19 رمضان کا واقعہ سنتے تمہارا دل کس کے ساتھ ہے؟ 10 محرم کا واقعہ سنتے تمہارا دل کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے بچوں کی شہادت سنتے تمہارا دل کس کے ساتھ ہے؟ شہداء کربلا کا واقعہ سنتے تمہارا دل کس کے ساتھ ہے؟ دل کس کے ساتھ ہے یہ بتاؤ. کہا مولا بھلا آپ کے ساتھ تھا. کہا لقد شہدنا، وہ جمل میں ہمارے ساتھ تھا، وہ جمل میں ہمارے ساتھ تھا. بخدا رونگٹے کھڑے ہو جائیں انسان کے، وہ ہمارے ساتھ تھا. اگر 18 ذی الحجہ کو میلاد سنتے ہوئے آپ کا دل خوشی سے دیوانہ ہو جائے جب منظور تو مولا فہذا، کیا کہنا ہم بھی ہوتے تو مولا کو مبارکباد نہیں دیتے. ہم تو جا کر ہم مولا کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، مولا ہم آپ کے قدم چومنے آئے ہیں، آپ کی سواری کے جانور کے سموں کو چومیں گے. مولا یہ کیا بات کرنی لگا، مجھے یہ بات کرنی آتی، میں کیا کہوں. تو ہم یہ کرتے، ہمارا دل جناب امیر کے ساتھ تھا، ہمارا دل ابو ذر اور سلمان کے ساتھ تھا. امیر مومنین کی آواز آئے گی تو تم 18 ذی الحجہ کو غدیر میں تھے. اس بات کو سمجھیے، آپ اپنی قدر و قیمت کو آپ سمجھیے خود ائمہ کے ذریعے. ہیرے کی قیمت گوہری جانتا ہے، گولڈ اسمتھ جانتا ہے کہ یہ سونا پیور ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ دنیا والوں کے ذریعے اپنے آپ کو مت سمجھیے. لہذا یہ خصوصیات، یہ صفات جناب امیر کے اندر اس طرح کی آئیں. اب اگر ایسی صفات ہوں اور اس کے بعد رسالت مآب جو فرمائیں تو اس میں کیا کہیے گا آپ سرکار؟ اب آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ امیر المومنین نے فرمایا، اور روایت جناب امام صادق علیہ السلام فرمایا کہ ان اللہ تعالی جعل لعلی بن ابی طالب لاخی فضائل کثیرہ لا تحصى کثرتا. خداوند تبارک و تعالی نے میرے بھائی علی کو، آپ پریشان مت ہوئیے، بیٹھے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ میری شکل دیکھ کے کوئی مسئلہ نہیں. اس بچے کے کانوں میں جو آواز جا رہی ہے یا آپ بے فکر رہیے، اور یہ بچہ یہ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا. آپ بالکل پریشان مت ہوئیے، بالکل بھی. میں آپ کے چہرے پر امبیرسمنٹ دیکھ رہا ہوں، قطعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو آوازیں اس کی آ رہی ہیں یہ معصومان آواز، انشاءاللہ کہ یہ محمد آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے بچہ. یہ آوازیں اس کی میموری سے محو نہیں ہوں گی کبھی بھی انشاءاللہ. یہ جو درود اور صلوات اور امام باڑے کا ماحول، آپ بالکل پریشان مت. لہٰذا خوب غور سے اس بات کو سنیے. فرمایا ان اللہ سبحانہ و تعالی جعل لاخی فضائل لا تحصى کثرتا. 2 مرحلے ہیں فضائل کے. ایک ہے گننا، خیبر، خندق، بدر، احد، حنین، شب ہجرت، آسمان پہ لہجے میں بات کرنا، علی کی شکل کا فرشتہ خلق ہونا، حوض کوثر، پل صراط، گنتے جائیے. 100، 200، 1000. علامہ مجلسی نے کتاب لکھی الفین، 2000 فضائل جناب امیر یہ ذکر کیے. 2000. اچھا وہ اللہ، اب اس کے بعد لوگوں نے اس پہ اور اضافہ کیا، 3000، 4000، 10000. مولانا 10,000 فضائل تو مولا کے نہیں ہیں، تو واقع ہیں. ایک مولانا ہم کہہ رہے ہیں 10,000 نہیں، آپ کہہ رہے ہیں 1,00,000. تو آپ ذرا رسول خدا کے ساتھ سیم پیج پر آ جائیے. رسول خدا فرمانے خدا نے میرے بھائی کو اتنے فضائل دیے جنہیں گنا نہیں جا سکتا کثرت کی وجہ سے. ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی، ان کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں خیبر ایک فضیلت ہے، کروڑوں اربوں خربوں فضیلتیں خود جنگ خیبر میں چھپی ہوئی ہیں. ابھی رسول خدا فرمانے گنے نہیں جا سکتے کثرت کے حساب سے. حدیث بڑی عجیب ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا. آپ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. اب جب رسول خدا نے قانون دیا کہ کثرت کی وجہ سے میرے بھائی کے فضائل کو کوئی گن نہیں سکتا، تو کیوں بتایا پھر یہ جناب امیر نے جملہ رسالت معاملے؟ یا رسول جب کوئی گن نہیں سکتا تو کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ تو ایک لا حاصل بات ہے نا، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے یوز لیس بات ہے. وہ بہت فضائل نہیں گن سکتا.
تو کیا کریں پھر ہم بتائیے؟ تو اس کا مطلب دیکھو، تم فضائل کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، سمجھنا تو چھوڑ دو، گن نہیں سکتے، لہذا اب ہم کیا کریں؟ نہیں، رسول خدا فرمائیں گے یہ یوز لیس بات نہیں ہے، یوز اس کا یہ ہے، بینیفٹ تمہیں اس کا یہ ملے گا، اس کی برکت یہ ملے گی. فرمایا لیاقی فضائل اللہ توسع کثرتاً فمن ذکر فضیلتاً من فضائلہ مقرن بہا، جو علی بن ابی طالب کے فضائل کا ذکر کرے اقرار کرتے ہوئے، غفر اللہ من ذنوبہ ما تقدم منہ وما تاخر، خدا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا. مولانا یہی تو آپ نے ممبر سے گمراہی پھیلائی ہے. نوجوان کہتے ہیں جو کرنا ہے کرو، اور پھر اس کے بعد ایک فضیلت سن لو گناہ معاف ہو جائیں گے. سرکار پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں کہہ رہا، کہ رسول خدا فرما رہے ہیں، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ جتنے گناہ مجھے میرے اپنے یاد ہیں اتنے ہی خدا کو یاد ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ آج اگر ہم نے گناہ ہمارے معاف ہو گئے تو کل مولانا صاحب جب اٹھیں گے تو 15ویں معصوم بن کے اٹھیں گے نعوذ باللہ، یا 13ویں امام بن کے. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں گناہ بے تحاشائیں آتے رہتے ہیں، ہم نہیں سمجھ پاتے. گناہوں کو اپنی نگاہ سے مت دیکھیے، گناہوں کو حضرت حجت کی نگاہ سے دیکھیے، خدا کی نگاہ سے دیکھیے. ہمیشہ ہر لحظہ ہر لمحہ آپ کو ہم کو ضرورت ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرتا رہے. اچھا اس وقت یاد نہیں آتا آپ کو کہ جب کہا جاتا مزدلفہ میں جا کر رکو رات کو، کتنے رکعت نماز ہے مزدلفہ میں؟ کوئی نہیں، بیٹھنا ہے بس، رات بھر آپ بیٹھے رہیے. وضو کرنا ہے؟ نہیں. کوئی ذکر قرآن؟ کچھ نہیں ہے. جو مزدلفہ میں رکے گا مغرب کی فجر سے پہلے اور فجر ہوتے ہی نکل پڑے گا، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. مزدلفہ کیا ہے؟ ایک صحرا ہے، بیٹھیے آپ وہاں پر. اچھا کوئی ذکر نہیں آیا وہاں پر؟ یاد نہیں آتا. خانہ کعبہ کو دیکھیے آپ، نقل کرتے ہیں علماء اتنے گناہ معاف ہوں گے، فلاں کام کیجیے اتنے گناہ معاف ہوں گے. وہ حاجی جو حج سے آتا ہے، آنے کے بعد اتر کے پھر وہی ناپتول میں کمی بیشی کرتا ہے، چائے میں پتھر اور کوڑا کرکٹ ملا کے وہ کہتا صاحب میں معاف کر کے آ گیا. تو اگر بات یہ ہے کہ صاحب اس کی کوئی ریلیونس سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ایک جگہ دو جگہ تین جگہ نہیں ہے. ماں باپ کی طرف آپ دیکھیے، ماں باپ خوش ہو جائیں احترام سے محبت سے، گناہ معاف ہوں گے. بجائے اس کے کہ آپ خدا کی رحمت کے دسترخوان کا شکریہ ادا کیجیے، آپ اس پر الٹا اعتراض کر رہے ہیں. لہٰذا سنیے اس بات کو سنیے. لا تحصى كثرة فمن مقرا بغفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سمجھ میں آ گئی یہ حدیث؟ اگلا جملہ سنیے. ومن كتب فضیلة من فضائله، جو علی بن ابی طالب کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کو لکھے کاغذ پر، لم تزل الملائکۃ تستغفر له ما دام بقیت لتلک الکتاب رسم. ملائکہ اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جب تک کہ کاغذ پر لکھی ہوئی یہ فضیلت باقی ہے. اگلا جملہ سنیے. ومن اصغى الى فضیلۃ من فضائل غفر اللہ من ذنوبہ ما کسب بالاستماع. یہ استماع بریکٹ میں آیا یہاں پر. جو علی بن ابی طالب کی فضیلت کو، کسی بھی فضیلت کو کانوں سے سنے اقرار کرتے ہوئے، خدا اس کے وہ گناہ معاف کر دے گا جو اس نے کانوں کے ذریعے کمائے ہوئے. ومن نظر فی کتاب فی فضائل علی بن ابی طالب، جو دیکھے ایسی کتاب کو، نوشتے کو، ریٹن کو، تحریر کو جس میں علی بن ابی طالب کے فضائل لکھے ہوئے ہوں، جو دیکھے، غفر اللہ الذنوب التي ارتکبها بالنظر، خدا اس کے وہ گناہ معاف کر دے گا کہ جو اس نے نگاہ کے ذریعے کمائے ہوں گے. ثم قال، اس کے بعد فرمایا جناب امیر المومنین کے بارے میں، ثم قال النظر، چھٹے امام کی، چھٹے امام خوب توجہ کیجیے، چھٹے امام برسات امام کی حدیث کو بیان کر رہے ہیں جناب امیر کے لیے. ختم ہو گئی بات. اب چھٹے امام نے اپنے جد کی حدیث کے بعد اپنے جملوں کا اضافہ کیا. ثم قال، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ النظر الی علی بن ابی طالب عبادہ و ذکرہ عبادہ. علی بن ابی طالب کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. اور اس کے بعد فرمایا ولا يقبل اللہ ایمان عبد الا بولایتہ والبراءۃ من اعدائہ. خدا اپنے کسی بھی بندے کا ایمان قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ جناب امیر کو اس طرح سے نہ مانے جس طرح سے قرآن نے کہا، جس طرح سے رسول نے کہا. اور اس کا دوسرا متبادل ورڈ کیا ہے؟ ریفریز کر دوں اس کو، ایمان رکھنا ولایت جناب امیر پر.
بات ختم ہو گئی؟ نہیں سرکار، جب کسی پودے کو آپ بڑھاتے ہیں تو جہاں پر اچھی فرٹیلائزر دیتے ہیں، اچھی فیڈ دیتے ہیں اس کو، وہیں پر اس کے اوپر پیسٹیسائڈز بھی چھڑکتے ہیں. فرمایا ایک تو ولایت کو مانے اور دوسرا دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرے. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہے جس کا میں جواب دے کر آگے بڑھ جاؤں اور مصائب کی طرف ہوں. وہ سوال یہ کہ مولانا یہ کیا بات ہوئی؟ پوچھ سکتا ہے. دیکھیے جو لوگوں کے ذہن ہے وہ عجیب طریقے سے سوال اس میں آتا ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ اب مولانا یہ کیا بات ہے؟ چہرے کی طرف دیکھا، ایک ایک ذکر کر دیا فضیلت کا، اس طرح سے ہو گیا یہ، اس طرح سے ہو گیا وہ. تو دیکھیے میں مثال دیتا ہوں آپ کو. جو اچھے سچے دل کے ساتھ کہے گا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، خدا گناہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. کہ پروردگار شرمندہ ہوں، شب قدر معاف کر دے، خدا معاف کرے گا. کیوں معاف کرے گا؟ کیونکہ دل میں ایک تعبد اور بندگی آئی، خدا کی سبمیشن کے لیول پر آئے. سبمسیولی آپ نے کہا خدا یہ صحیح. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کورٹ میں جاتے ہیں، گلٹی اپنے آپ کو آپ پلیڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے میں صحیح ہے یور آنر میں گلٹی ہوں، اب آپ رحم چاہتا ہوں. اگر میں بحث کرے تو پھر یور آنر بھی بڑا خطرناک طریقے سے مسائل ہو جاتے ہیں. خدا کو پسند ہے، خدا کہتا ہے اعتراف کرو میرے سامنے آ کر. اعتراف کیا، خدا نے معاف کر دیا. کیوں کیا؟ کیونکہ تم سبمیشن کے ایک لیول پر آئے. ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آپ تعبد و بندگی کے ایک لیول پر آ گئے. خدا کی بندگی کا سب سے بڑا لیول ہے کیا؟ وہ ہے محبت امیر المومنین. کیا مطلب؟ اور یہ جو ولایت علی بن ابی طالب امتحان ہے، اس سے بڑا کوئی امتحان ہے نہیں. کیوں؟ تم جیسا انسان ہے، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہے، تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہاری طرح زندگی گزارتا ہے. اب ہم تم سے امتحان لے رہے ہیں، اس کے آگے آ کر جھک سکتے ہو کہ نہیں جھک سکتے؟ پروردگار یہ کون سا طریقہ ہے؟ جا کر سورہ بقرہ پڑھو، 8 مقامات پر ہم نے آدم کے قصے کو بیان کیا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے، وہ مٹی سے، میں اس کے آگے کیسے جھکوں؟ خدا ہمیشہ امتحان لیتا ہے اپنی توحید کا، اپنی کسی مخلوق کے ذریعے دوسری مخلوقات کو اس کے سامنے لا کر. تو رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں فرمایا کہ علی بن ابی طالب کی منزلت یہ ہے. اگر تم علی بن ابی طالب کے چہرے کو محبت سے دیکھ رہے ہو تو یہ محبت عام محبت نہیں ہے، بلکہ یہ محبت وہ ہے کہ جس میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ خدایا جو تیری چوائس ہے، جس کو تو نے چوز کیا ہے، جس کو تو نے سلیکٹ کیا ہے، اس سلیکشن پر میں سر تسلیم خم ہوں. اس نیت کے ساتھ اگر تم دیکھ رہے ہو، وہ بے جان جملہ جب کہتے ہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ تو ہم معاف کر دیتے ہیں، تب تو اعتراض نہیں ہوتا. اور یہ ذات علی بن ابی طالب کے اندر ہماری مرضی انکارنیٹڈ ہے، امبوڈیڈ ہے. ہم نے اپنی مرضی اس کے اندر رکھی ہے، اپنا نور اس کے اندر رکھا ہے، آنکھیں ہم نے اپنی اس کو دی ہیں، اس کا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، اس کی زبان ہماری زبان ہے. تم علی بن ابی طالب کے وجود میں ایک خامی پہلے دکھاؤ تو ہم مان لیں گے تمہاری بات. کہ مت دیکھو، ایک خامی تو دکھاؤ، ایک نقطہ تاریخ، ایک ڈارک پوائنٹ دکھاؤ پرسنالٹی کے اندر. اور چھٹے امام کی عجیب حدیث ہے کہ فرمایا، ہمارے دادا نے فرمایا کہ جب سے رسول خدا کو بعثت عطا ہوئی، جناب امیر سے منسوب ہے جملہ، میں نے کبھی چین سے دن اور رات گزارے نہیں ہیں. یعنی تمام کی تمام زندگی فنا ہے رسول خدا کی خاطر. تو یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر جناب امیر کے سلسلے میں، یہ ایک ریالٹی حقیقت ہے. اور بس کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو اس کو ماننا پڑے گا قلبی کیفیت کے ساتھ. یعنی کیا مطلب؟ ایک میتھمیٹکس کی ایکویشن نہیں ہے اے پلس بی کا ہول کیوب یا ہول اسکوائر. آپ اس کو کھولیں اے اسکوائر پلس 2ab پلس بی اسکوائر. اب یہی ایک ایکویشن یاد رہ گئی ہے مجھے اس زمانے کی مثال میں یہی دے رہا ہوں. یا پورا ٹرائنگل جو ہے اس کو سم کریں تو 180 ڈگری آتا ہے. ایکیوٹ اینگل یہ ہوتا ہے، اور وہ دوسرا جو 90 سے آپٹیوس اینگل وہ ہوتا ہے، اور تیسرا ایک اینگل ہوتا ہے وہ جو 90 سے کم ہوتا ہے. یہ ہے اس طرح سے ہے، اس طرح سے. لیکن یہ جو ہے یورینس ایک پلانٹ ہے، سیٹرن ایک پلانٹ ہے، وینس ایک پلانٹ ہے، مارس ایک پلانٹ ہے. علی بن ابی طالب محبت ہے نہیں سرکار. یورینس کی محبت کے بارے میں خدا قیامت میں آپ سے نہیں پوچھے گا. اے پلس بی کی ہول اسکوائر کی محبت کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھے گا. یہ ریالٹی ہے جو آپ سے قبر و قیامت میں پوچھی جائے گی. اور یہ ریالٹی حقیقت پر عمل کرنا، حقیقت کو ماننا، ہر مقام پر اپنی تصویر دکھلائے گی. آخری حدیث اس سلسلے کی، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لنا اہل البیت. ساتھ میں آپ سے حدیث منسوب ہے. پورے صراط پر گزرتے وقت تم میں سب سے زیادہ قدم اس کے جم کر رہیں گے کہ جو ہم اہل بیت سے جتنی شدید محبت کرتا ہوگا. اب یہ جو محبت اہل بیت ہے کس طرح سے یہ اپنے آپ کو دکھائے گی میری شخصیت میں، آپ کی شخصیت میں؟
اس پر کل ہم انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو وصیت ہے جناب امیر المومنین کے ذریعے گفتگو کریں گے، اور یہ ایک انشاءاللہ کہ دعا یہ ہے، آپ حضرات کی دعا پر ایمان ہے، اعتقاد ہے، یہ تکلف میں نہیں کہہ رہا اور شرما حضوری میں آپ بس کہہ دیا نہیں، آپ حضرات کی دعاؤں کے ذریعے مجلس چلتی ہے، آپ حضرات کے دل کی کیفیت کے ذریعے ممبر پر بیٹھنے والا گفتگو کرتا ہے، ورنہ کوئی بات رہی نہیں ہے کسی کے لیے کہنے کے لیے کہ ہم اگر یہاں بات کریں آپ بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، اپنی نئی نسل میں منتقل کرنا سیکھیے ان عقائد کو جو آپ کے پاس ہیں، جناب امیر المومنین کی محبت کو منتقل کرنا سیکھیے، آپ کے پاس اول و آخر ایک یہی ایسٹ ہے کہ محبت جناب امیر، محبت پنجتن کسی طرح سے منتقل کیجیے، اور بڑی خوشی ہے مجھے اور بات کرنی چاہیے جہاں پر انسان کو امیر المومنین کا حکم ہے کہ واقعا یہاں کے نوجوان بچے ماتم ہو رہا ہے، مجھے بڑی دیکھ کے حیرت بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے جس طرح سے مجلس سنی جا رہی ہے، اور یقین کریں اگر اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے آپ لوگ مجلس سنتے تو میں شاید 35-40 منٹ میں اس بات کو ختم کر دیتا کہ مجمع یہیں تک ہے، لیکن ہر بات بتانے کے بعد جس طرح سے آپ کی آنکھوں میں چمک اور دمک آتی ہے تو وہ مجھے دھکیلتی ہے اس بات کی جانب کہ میں مزید گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں، اور یہ جو میں نے بڑی مختلف انداز سے گفتگو کی تو اس وجہ سے مجھے بڑے ڈرتے ڈرتے آج کی جو ابتدائی گفتگو تھی آپ کے سامنے پیش کی میں نے کہ لوگ کہیں گے مولانا یہ کیا بات ہے، امیر المومنین زاہد نہیں تھے، عابد نہیں تھے، تو یہ ڈائمینشنز کو، شخصیت کے پرتوں کو، لیئرز کو، اسپیکٹس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا مولانا؟ محبت مزید بڑھے گی، جتنے پہلو بڑھیں گے محبت مزید بڑھے گی، لہٰذا یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ اور اس ہستی کے بارے میں کیا کہا جائے جس کا ہم شکل فرشتہ خدا نے آسمانوں میں بنایا ہے کہ زمین پر مت جاؤ علی کو دیکھنے کے لیے، یہیں پر علی کے چہرے کی زیارت کرو، اور یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ہم ایام اعضاء کے درمیانی ایام میں ہیں، شبوں میں ہیں، اور اس میں کیا مصائب کس طرح سے پڑھا جائے اور اہل بیت کو تعزیت پیش کی جائے، لیکن میں ایک شہزادی کا بیوی کا تذکرہ کروں گا، آغاز وہاں سے کروں گا اور مادر گرامی سے آغاز ہوگا اور دختر گرامی کے مصائب پر میں اپنے آج کے مصائب کو ختم کروں گا۔ جناب امیر آئے، جناب سیدہ کی زندگی کے ایام ہے، بچھونے کے پاس آ کر جناب سیدہ صاحب فراش ہیں، بستر شہادت پر ہیں، جناب امیر آئے تشریف فرما ہوئے، ایک دفعہ سیدہ کی نگاہ جناب امیر کے چہرے پر پڑی اور سیدہ کی نگاہوں سے آنسو جاری ہوئے۔ ایک سنت جو مومنین کے درمیان سے شاید رخصت ہو گئی ہو، سنت رسول خدا ہے، سنت جناب سیدہ ہے، وہ کیا ہے؟ جناب امیر کے چہرے کی طرف نگاہ جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اس بات میں آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ تو کل آپ نے سنے مصائب، رسول خدا نے فرمایا یہ جو میری امت تم پر ظلم و ستم توڑے گی اس مہینے میں۔ جناب سیدہ نے جب جناب سعد مآب کے چہرے کی طرف دیکھا اور آنسو رواں ہوئے چشم مبارک سیدہ سے، تو جناب امیر نے پوچھا ما یبکی کہ یا سیدتی، دو لفظ کہوں یہاں پر ہیں، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ جناب امیر کا انداز دیکھیے مخاطب کرنے کا شہزادی کو، جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں اے میری شہزادی، یعنی سیدہ سے اس طرح سے مخاطب۔ اب میں اگر انسانی سطح پہ کہوں تو شاید جناب امیر کے دل میں یہ گمان آیا ہو کہ شدت تکلیف ہے، درد ہے، محسن کی شہادت ہے، بازو میں تکلیف ہے، پہلو زخمی ہے، پیشانی پر جس ملعون نے جو جسارت کی تھی پیشانی پر وہ زخم، فرمایا دلاسا دیا جائے۔ جب سیدہ سے جناب امیر نے یہ پوچھا کہ میری آقا زادی کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، آپ جانتے ہیں سیدہ نے کیا جواب دیا؟ لما تلقى بعدي يا ابا الحسن، اپنے جملوں میں سمجھاؤں آپ کو، اے ابا الحسن، اے علی، میں اس وجہ سے نہیں رو رہی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پہلو میں زخم ہے، بازو زخمی ہے، نہیں، اس وجہ سے نہیں، بلکہ میرے بعد جو مدینے کے لوگ، یہ جو امت آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گی، ان ہونے والے ظلموں کو یاد کر کے میں رو رہی ہوں۔ میں کہوں گا سیدہ، 3 جمادی الثانی کو تاریخ کے مطابق رات کی تاریکی میں علی ابن ابی طالب نے آپ کو سپرد خاک کر دیا، اور ایک جملے سے مدد دوں گا، اس کے بعد میں بی بی زینب کی خدمت میں آپ کو لے کر چلوں گا
سیدہ کے جب جسد مطہر کو علی بن ابی طالب نے سپرد خاک کیا تو ایک جملہ کہا واللہ ہذہ مصیبت لا عزاء لها، پروردگار خدا کی قسم یہ وہ مصیبت ہے جس کے بعد علی کو کوئی تسلیت پیش نہیں کر سکتا. یعنی یہ مصائب سیدہ علی کے زخم کو بھر نہیں سکتے. میں کہوں گا یا علی آپ نے جملہ کہہ دیا، قائل باب خیبر ہیں، قاتل مرحب و عنتر ہیں، ہجرت کی رات بستر پر سوئے، اشجع العرب ہیں، اکیلے صفوں کی صفوں کو پلٹ دیتے تھے، صاحب ذوالفقار ہیں، سائے رب ذوالجلال ہیں. فرمایا آپ علی کو کوئی عزاداری نہیں دے سکتا، تعزیت نہیں کر سکتا. میں کہوں گا یا علی جب فاطمہ کو سپرد خاک کریں گے اور گھر میں گریہ ہوگا، ذرا اس 4 برس کی بیٹی سے پوچھئے جو ایک ہاتھ سے اپنی چادر کو پکڑ کر رات کی تاریکی میں ماں کے تابوت کے پیچھے چلی. صبح ہوئی، زینب کی نگاہوں نے ماں کو ڈھونڈنا شروع کیا ہوگا. حسن حسین آئے ہوں گے، ایک بھائی ہے 7 برس کا، ایک ہے 6 برس کا، وہ بھیج کے بہن کو کلیجے سے لگایا ہوگا. زینب نے گریہ کیا ہوگا، علی نے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا. باپ کی بہنیں موجود ہیں، پھوپھیاں موجود ہیں، آئی ہوں گی، چچیاں آئی ہوں گی، چچا آئے ہوں گے. زینب کے کلیجے کو سکون آ گیا ہوگا. اس کے بعد 19 رمضان مبارک آئی، دق الباب ہوا، اسی بیٹی نے دیکھا ہوگا. اب جو دروازہ کھولا تو باپ موجود ہے، داڑھی سے خون ٹپک رہا ہے. بیٹی کے دل پر کیا گزری ہوگی. ایک افادی اندر آئے ہوں گے، ایک حسن آئے، حسین آئے، ابو الفضل عباس آئے، محمد حنفی آئے. بہن کو کلیجے سے لگایا ہوگا. بہن غم مت کرنا، باپ کی تیمارداری کریں گے. علی گئے، حسن حسین دفن کر کے آئے. زینب نے خوب جی بھر کے گریہ کیا ہوگا. 40-50ویں رمضان المبارک آئی، حسن مجتبیٰ نے روزہ رکھا. 7 سفر کو زہر کھایا، خون کی طے کرتے ہوئے گئے. 18 بھائی موجود ہیں، ایک ایک کے کلیجے سے لگ کے زینب نے گریہ کیا ہوگا. کربلا آئی، ایک شہید جاتا ہے، لاشا کس کا آیا؟ بھتیجے کا، بھانجے کا، بیٹوں کا، ایک کے بعد ایک لاشا. ابھی زینب کو پچھلے گریہ سے فرصت نہیں ملی. اکبر کا لاشا ایک دفعہ وقت کو آیا، حل من نام بلیوں کو انہار رسول اللہ. پھر کوئی اب سے جگہ دوڑتا ہوا آیا، آگے بڑھی، سواری آئی، سوارنا آیا. شہزادی میں کون؟ اے مومنو، علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو. اب کون ہے جو زینب کو تسلیت دے؟ اب کون ہے جو زینب کو تسلیت دے؟ تجھے نظرداروں کے قومی مومنات مائیں بہنیں بیٹیوں بچے کہ ہمارے بھائی بزرگ ہمارے بچے موجود ہیں، ان کے آنسوں میں سکتا. حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو عائد حاصل فرما، ان کے قلب مقدس کے لیے تعزیت و تسلیت کا مرہم کرا، ان کے زخم دل کے لیے مرہم کرا. پروردگار ایمان میں اس میں دکھ دور فرما، خوشی عطا فرما. جو اس امام باڑی میں جہاں جہاں اس شہر میں ذکر ہو رہا ہے، سب ذکر قبول فرما. اللهم بحق محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه وسلم.